بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم دو کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو آج کی دو معتبر اور پاکیزہ شخصیات حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج فنڈ ریزنگ کی جو بات کرتے ہیں، ہم آپ کا حصہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں ہم، کہ پیغام ٹیلی ویژن ہمارا جو موٹیو ہے، جو مقصد ہے، اور یہ خالصتاً دین کے لیے چینل کام کرتا ہے، دین کی ترویج کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے لیے جو لوگ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، جو شخصیات ہم سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، آج ان سے ہم ڈائریکٹ آن لائن بات بھی کریں گے، اور ان کے توسط سے جو وہ ہم سے محبت کا اظہار کریں گے، آپ کو آگاہ بھی کریں گے۔ آج اپنی اس ٹرانسمیشن کو شروع کرتے ہوئے میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس وقت جنابہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں کھانا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو انہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سلام اور رب تعالیٰ کا سلام پیش کیجیے آپ حضرت ختیجہ کو۔ اور جب انہیں وہ سلام پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا باقاعدہ جواب بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پاکیزہ شخصیت ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے گوش گزار کروں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا صحابی نے، اور کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ مردوں میں سے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان پہ ہم آج ڈیٹیل میں دونوں شخصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ڈسکشن کا آغاز کروں، میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب، چیف ایڈیٹر ہفت روزہ نوید ضیاء، اینکر پرسن ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے، ہمارے سینئر ساتھی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی۔ سر آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ ایک بڑی پیاری سی ننھی سی خوبصورت سی شخصیت بھی موجود ہیں، جناب حافظ عبدالسلام ثاقب صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو شخصیات موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ پروفیسر علامہ محمد سعید کلیروی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، قداور شخصیت ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب، محتمم ہیں جامع محمدیہ گجرانوالہ سے، اسپیشلی یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ سر السلام علیکم، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں تو میں اپنے ننھے جو آج مہمان ہیں حافظ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے آپ آغاز کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جی ایک گفتگو کے شروع میں آپ سے ایک بات شیئر کروں جو مجھے پتہ چلی جب ہم اسٹوڈیوز میں آئے تو میں بہت حیران بھی ہوا اور بڑی خوشی بھی ہوئی مجھے. اور وہ گفتگو کیا ہے میں ذرا اپنے اس ننھے مہمان سے کروں گا. حافظ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا، کیسے دل کی لگن ہوئی، کس کی خواہش تھی کہ آپ حافظ قرآن بنیں؟ جی میری ماما کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، اس وجہ سے حافظ قرآن بنے. یعنی آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ آپ کو حافظ قرآن بنتا دیکھیں. جی تو آپ کی والدہ جو مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ چھوٹے تھے تو ان کی وفات ہو گئی جی اور انہوں نے آپ کو حافظ قرآن بنتے نہیں دیکھا، جی لیکن ان کی خواہش کا آپ نے احترام کیا اور آپ نے الحمدللہ قرآن حفظ کیا ہے. جی کتنے عرصے میں کیا ہے؟ 4 ماہ میں. اللہ 4 مہینے میں. جی اللہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس بچے کی محنت ہے، خاص بلیسنگ ہے. سر آپ یہ دیکھیے کہ 4 ماہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا اور اللہ نے بچے کے دل میں کیسے اتار دیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو بیٹا کیسے آپ نے 4 ماہ میں کیا، کیا محنت کی؟ بس اللہ کی رحمت تھی کہ محنت کر لی. ماشاءاللہ. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ نہیں ماما یاد آئی ہیں نہیں بس یا آپ کو اپنا سارا سفر وہ یاد آیا جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے کوشش کی ہے؟ دونوں چیزیں یاد آئیں. دونوں چیزیں. کیوں سر؟ بہت بڑی بات ہے جی ماشاءاللہ. یہ والدین کی دعائیں، بالخصوص ماؤں کی جو بڑی حسرت ہوتی ہے، یہ اس بچے نے ہلا دی ہے ہمیں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنا اور ماں کے لیے یہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. پتہ چلا مجھے کہ والدہ اس کی دنیا سے رخصت ہو گئی. اس نے اپنی والدہ کے لیے اس کی خواہش کو پورا کیا ہے ان کو، اور 4 مہینے کے اندر یہ قرآن کا اعجاز ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا. سبحان اللہ. چھوٹی سی عمر ہے بچے کی اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ساری سینے میں محفوظ ہو گئی ہے. یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے احسان ہے، سر جسٹ کسی کے بس میں نہیں ہے. 4 months سر ماشاءاللہ. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. موجودہ 120 حالات دن میں سر. ہماری تاریخ میں اس سے بھی زیادہ ایک مہینے کے عرصے میں بھی قرآن مجید کا حفظ کرنا موجود ہے. لیکن اس جو ہمارا موجودہ ماحول ہے مادیت زدہ، بچے موبائل کی گیموں سے ہی پیچھے نہیں ہٹتے، 24 گھنٹے اسی کام لگے رہتے ہیں. اس بچے کا 4 مہینے میں سارا قرآن حفظ کر لینا بہت بڑی سعادت ہے. اسی دور کا بچہ ہے. ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں، اسی دور کا یہ بہت بڑا اس بچے پر اللہ کا انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب فرمائے اور ہمیشہ قرآن سے یہ جوڑا بھی رہے اور قرآن یاد بھی رکھے، قرآن پہ عمل بھی کرے. ٹھیک ہے بیٹا جان، آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، پڑھتے بھی رہنا ہے اور سنتے بھی رہنا ہے، سناتے بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور رونا نہیں ہے. اب آپ نے خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں سب سے دنیا کا افضل کلام یہاں پہ رکھ دیا ہے. بعض آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، بھی ہوتے ہیں. یہ آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر موقع پر آنے چاہیے. اور بعض آنسو جب بھی یہ اپنی والدہ کو یاد کر کے روئے گا تو یقیناً اس کی والدہ کے درجات بلند ہوں. دل کی طہارت ہے دل کی، بالکل. ماشاءاللہ. بیٹا جیتے رہے، اللہ آپ کو بہت ترقیاں دے. ہماری دلی خواہشات ہیں. محسوس کی ہے کہ اس کا سینہ روحانیت سے بھرا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اندر سے وہ کلمات نکل رہے ہیں سارے. سبحان اللہ. بیٹا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل نہ نرم ہو گیا اور جس کا دل نہ پسیج. ایک اعجاز ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں چھوٹے بچے جو ہے قرآن مجید حفظ کر جاتے ہیں. 1 مہینے میں، 4 مہینے میں. کوئی چھوٹی کتاب نہیں، 30 پارے ہیں. تو یہ خاص طور پر قرآن مجید کا اعجاز ہے. یہ کسی دنیا کی کتاب کو یہ چیز حاصل نہیں. بے شک بے نظام شک. سے پھر ایک اور بات ہے، اس کا یاد کرنا تو ایک بڑی ہے نا، یاد کر لی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک قرآن مجید کا اعجاز ہی ہے جیسے. لیکن اس کا پڑھنے کا سٹائل بہت اچھا ہے. اس کو اس کے استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہتا ہے جنہوں نے اس کو پالش کیا ہے، اس کی صلاحیت کو پالش کیا ہے. اتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید تلاوت کی ہے کہ اس کے الفاظ دل میں اتر رہے ہیں. سر ہلا نہیں جا رہا تھا ماشاءاللہ جیسے آپ صاحب پڑھ رہے تھے. اللہ پاک ان کے اساتذہ کو جزائے خیر دے، ان کے والدین کے لیے اس بچے کو صدقہ جاریہ بنائے، اس کی پوری فیملی کے لیے. یقیناً یہ بچہ ایک روشن نام ہے
اور اس کی وجہ سے ساری فیملی کا نام روشن ہوگا. بے شک سر. لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے جی بالکل. چونکہ آج ہم نے باقاعدہ اناؤنس بھی کیے اور ان کو ہم آج شامل بھی رکھیں گے جو کالز آئیں گی. اور سر یہ بھی ہم اس کے بھی پروفیسر بات کرتے ہیں اس پہ بھی کہ آپ دیکھیے کہ دین کی راہ میں نکلنا اور اس راہ میں خرچ کرنا، سر اس سے افضل کیا ہوگا کہ آپ جس دین کے لیے کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، حکم ہے، احادیث ہیں، قرآن کریم میں ذکر ہے، تذکرہ ہے، تلقین ملتی ہے، آپ جیسے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہمیں اور سبق ملتا ہے، تو سر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمائیے اس پہ بھی کچھ کہ ایک قدم آگے آئیں اور دیکھو جی یہ تو سب سے بہترین صدقہ ماہ رمضان میں ہے جی. تو اس میں ایک درجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اطمینان انسان کا بہت زیادہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ مارد الشیاطین جھگڑے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور بلکہ اس میں حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام بھی بہت صدقہ خیرات کرتے، لیکن ماہ رمضان میں کریح المرسلہ، جس طرح چھوٹی آندیاں ہوتی ہیں اس طرح نبی پاک یمیناً و شمالاً لیلاً و نہاراً، اللہ اکبر. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی یہی اسی طرح ہی ہوتے. مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ بہت انعامات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. یہ تو زندوں پر خرچ کرنے کی بات ہے نا. مجھے بات یاد آئی ہے جناب شیخ، رسالت مال نے فرمایا جو کسی میت کی قبر کھودتا ہے جی جی اس میں بھی تو توانائی بھی خرچ ہوتی ہے، اس میں اسی انرجی بھی ختم ہوتی ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے. قبر بناتا ہے صرف، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتنا اجر ملتا ہے جس طرح قیامت تک کے لیے کسی کو رہائش الاٹ کر. اللہ اکبر. اللہ ہاں جی، صرف قبر بنانے پر. اور ایک اور سٹائل ہے امام الانبیاء کی تعلیمات کا، میت سامنے پڑی ہوئی ہے نا تو آپ نے دعا شروع کی ہے اللہ مغفر لحینا و میت، پہلے زندوں کے لیے پھر مردوں کے لیے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ وہ اس مردے کے لیے جو آدمی قبر پہ خرچ کرتا ہے، قبر صرف بناتا ہے، اور اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس میں توانائی خرچ، اس میں جو بھی خرچ، وقت بھی خرچ کیا ہے، ہمت بھی خرچ کی ہے، اس بندے کو اتنا ملتا ہے جس طرح قیامت تک کے لیے کوئی بندہ کسی کی رہائش بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا اجر ہے ماشاء اللہ. تو جو بندہ کسی کو عالم بنا دے، حافظ بنا دے، ماشاء اللہ اس راہ میں جو چلتا ہے، بلکہ جو اس راہ میں حصول علم کے لیے پہلا قدم رکھتا ہے، تو بندوں کے نہیں فرشتوں کو اللہ فرمان جاری کرے اپنے پارے اس کے سامنے بچھاؤ. اللہ یہ بچہ معصوم رو رہا تھا ماں کی یادوں میں، تو اس کو پتہ نہیں اس کے نیچے تو فرشتے پر بچھا رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کے فرشتے جس کے نیچے پر بچھائیں اس کی عظمت کو سلام. یہ مدارس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں نا، حضرت شیخ بھی ایک سر میں معذرت کے ساتھ، میری معذرت آج ایڈوانس ہے سر کیونکہ ماشاء اللہ سلسلہ جاری. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، جی محمد سعد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی محمد سعد صاحب فرمائیے. ہاں جی خیریت ہے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سعد بھائی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ جی جی شیخ الحمدللہ، اللہ کی رحمت الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جی فرمائیے سر. آمین. جی 5000 انشاءاللہ میں کروں گا ڈونیٹ. بہت شکریہ محمد سعد صاحب. انشاءاللہ ساتھ ہیں آپ کے. اللہ تعالیٰ جس طرح یہ چینل کام کر رہا ہے اور جو ان کے معاونین ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. محمد سعد صاحب بہت شکریہ. جی محمد سعد صاحب نے 5000 پر ڈونیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو سر نظامی صاحب میں بھی آپ کے سامنے پیش کر. جزاک اللہ سر. جزاک سسٹم شروع ہو جانا چاہیے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے عطا فرمائے. لیکن یہ دیکھیں یہ بہاریں ہیں، یہ برکتیں ہیں، اور ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آغاز میں ہی کتنی رحمتیں نازل ہونے لگی ہیں سر. یہ 25,000 ہے سر. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ جی 25,000 کیش سر نے یہاں پہ ہی ہمیں عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ میں اپنے ٹیم ممبرز کو بھی کہوں گا کہ وہ ریسیو بھی کر لیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا. ایک کالر اور ہیں جی ابرار صاحب. میں نے آج آپ کو بولنے نہیں دینا سر. کالرز نے کہا ہے کہ آج ہماری باری ہے. ہم بھی کالرز کو سننا چاہتے ہیں. جی پلیز پلیز. جی السلام علیکم، کون ہیں کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی حافظ محمد سلیمان یزدانی صاحب. بول رہا ہوں حافظ سلیمان یزدانی. جی سر فرمائیے. جی پیغام ٹی وی کے لیے جی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں 10,000 روپیہ میرے ذمہ. ماشاء اللہ. حافظ محمد سلیمان یزدانی صاحب
10,000 روپیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالا. ابرار صاحب سلیمان صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جی. اچھا، ماشاءاللہ. اور یہ ہمیں دیکھتے ہیں جب تو خوش ہوتے ہیں. ہم نے یہ ان کی یہ دل بہت خوش ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک. یزدانی صاحب آپ کو اللہ جزائے خیر دے. آپ نے ہمارا مان رکھا اور آپ نے پیغام کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو جی یہ سلسلہ چل رہا ہے ابرار صاحب. میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو مدارس کے لوگ ہیں نا، محترم حافظ عمران صاحب ایک بہت بڑا ایک جامعہ ہے، اس کے محتمے میں اس کو رن کر رہے ہیں. محترم شیخ کلیروی حفظہ اللہ زندگی کا ایک طویل عرصہ لوگوں کو، بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں. ان کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے بچے آتے ہیں اور بہت سے بچے ان کو جو ہے نا وہ ملتے ہیں. تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ انہوں نے جو کیا ہے نا، یہ دیکھیں آج ہم پیغام پہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی ظاہر ہے انہی کے شاگردوں میں سے ہم آگے آئے ہیں نا. سر ہم نے آج آپ کو بٹھائے رکھنا ہے. ایک اور کالر ہے جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. کون ہے، کہاں سے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام. میں محمد احمد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. سوری کم اگین. محمد احمد ایوب. محمد احمد ایوب صاحب. جی فرمائیے محمد احمد ایوب صاحب. آپ کا کیا حال چال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ہے؟ گھر سب کا کیا حال؟ جی 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 دعائیں آپ کی ٹھیک ہے سر. ماشاءاللہ. بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ نہیں رہے آپ؟ نہیں وہ بس میں ابھی ایگزام وغیرہ دے کر آ رہا ہوں. اچھا اچھا جی جی فرمائیے. جی احمد صاحب. میرے خیال میں لائن نہ ڈراپ ہو گئی. لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کنیکٹ کر لیں گے. جی پلیز آپ تو فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو دیکھنا چاہیے اپنے گھروں میں کم از کم ایک بچہ ایسا رکھنا چاہیے جو ان کے بعد ان کے لیے رونے والا ہو. جیسے یہ بچہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا ہے. جب قرآن پڑھے گا، یہ جب تلاوت کرے گا، جس جگہ پہ یہ بیٹھے گا، تو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، یہ دونوں، ان کے پاس بے شمار ایسے بچے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ آتے ہیں اور اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن. میں سر صاحبزادہ حافظ محمد عمران صاحب کو بھی شامل کروں گا. سر آپ بھی فرمائیے جس طرح، بلکہ آپ ذرا میں معافی چاہوں گا. جی السلام علیکم. کون ہیں، کہاں سے ہیں جی؟ جی بٹ صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے. 10,000 روپے میری طرف سے مولانا صاحب اگر آواز سن لے ہیں. السلام علیکم. ان کو میری طرف سے 10,000 روپے. جی بالکل وہ سن رہے ہیں. آپ کا 10,000 عطیہ کرنے کا بہت شکریہ. آپ کا اللہ جزائے خیر دے. مجھے لگتا ہے کہ 10,000 روپے کم ہے آپ کی طرف سے. جزاک اللہ خیر. لے جی ماشاءاللہ. لے جی یہ برکتیں ہیں جی. دیکھیں سر ابھی صرف ایک جملہ بولا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں اس کو مزید پڑھا. بہت آپ اس شکریہ طرح کریں ماشاءاللہ. آپ نا ہر دفعہ میں ایک جملہ بولتے جائیں ساتھ، تو ایک جملے میں اگر ہمیں مزید ملتا ہے کچھ اللہ کی راہ کے لیے تو سر اس سے اچھا سوال ہے. بہت شکریہ. اینی وے بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے 20,000 ڈونیٹ کیا. جی سر فرمائیے. یہ بچے کے والے سے بات ہو رہی تھی. اس نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے، 4 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور یہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. ماشاءاللہ. ساری زندگی جب تک اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کی ماں کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہا. اس کی ماں کی دلی خواہش تھی کہ مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا. ماشاءاللہ. ماں تو نہ رہی زندہ. اس موقع پر مجھے ہماری جماعت کے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ یاد آتے ہیں. وہ ہماری والدہ محترمہ جب وفات پا گئی تو وہ آئے تو کہنے لگے کہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں. وہ میری جب میں بچہ تھا تو میری مالش کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ بچے کی تیل کے ساتھ مالش کرتی ہے کہ اس کو پہلوان بنانا ہے؟ کہا نہیں پہلوان نہیں، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے. ماشاءاللہ. تو میں پھر جب بڑا ہوا مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے پھر قرآن مجید حفظ کیا. اور ماشاءاللہ حضرت الامیر ایسے حافظ قرآن ہیں کہ انہوں نے 50 سے زیادہ مصلے جو ہیں وہ الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ صدقہ جاریہ ماں باپ کی طرف سے. عمر میں بھی ماشاءاللہ ابھی تک وہ کنٹینیو پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ بچے کو مزید بھی جاری رکھنا چاہیے کہ اب اس کو قرآن مجید کا ترجمہ، درس نظامی، پورا دین پڑھ کر جب تک یہ دین کی اشاعت کرتا رہے گا اپنے والدین کے لیے صدقہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم جس لائن پہ چل رہے ہیں نا، یہ لائن والدین کے لیے بہت بڑی ایک رہنمائی ہے. اس میں
والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں اور اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. یہ دین جو ہے ان کو یعنی ہمارے ابھی محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کی بات ہو رہی تھی, بہت بڑے ایک پولیٹیشین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا وقار دیا ہے. اس جو موجودہ ہمارے اس قدر ہنگامہ خیز سیاسی دن گزرے ہیں نا, وہ اللہ کے بندے دنیا سے کٹ کے جو ہے نا وہ اس عمر میں 84 سال کم و بیش ان کی عمر ہے, ہم دیکھتے ہیں, اور وہ کھڑے ہو کے سپارہ 1.5 سپارہ 2 سپارے کبھی سنانا. ماشاءاللہ سر, ایک لائیو کالر ہیں, پھر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں علی اجاز بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی علی اجاز صاحب, اللہ پاک آپ کی محنت سے قبول فرمائے. آپ نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے, قرآن و سنت کے منہج پہ رہتے ہوئے پوری دنیا میں آپ اسلام کی دعوت پھیلا رہے ہیں. جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے. جزاک اللہ. جی علی اجاز صاحب, تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا اس سلسلے کے لیے جیز کیش کے میں ٹرانسفر کروں گا انشاءاللہ 3000 روپیز. جی کیا اماؤنٹ؟ 3000 روپے. ماشاءاللہ علی اجاز صاحب, یہ چھوٹی سی کاوش ہے انشاءاللہ. آپ کی جو دل کی نیت ہے نا وہ بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. بہت شکریہ علی اجاز صاحب. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی جی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ دین اور دنیا دونوں جمع کر دے. ماشاءاللہ. اگر دنیا بھی اللہ نے آپ کو دی ہے اور اس ہیرے جیسے بچے اگر اللہ آپ کو دے دے جو حافظ قرآن ہوں. ٹھیک ہے سر, ایک کالر لے لیں ڈیفینیٹلی, اس پہ میں دوبارہ آؤں گا معذرت کے ساتھ. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, محمد احمد یہ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ. جی آپ کی کال کٹ گئی تھی, احمد صاحب فرمائیے گا. بالکل نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا یہ چینل ہے اور شو ہے, کافی انفارمیٹیو ہے. جی ٹھیک ہے. اور ایکچولی میں نے نا ڈونیشن کے حوالے سے تھوڑی سی کال کی تھی. جی فرمائیے. اوکے جی, میری طرف سے انشاءاللہ 5000 جو ہے نا وہ کر لیں گے. بہت شکریہ محمد احمد ایوب صاحب, 5000 آپ نے عطیہ کیا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, ابھی گفتگو بھی جاری ہے اور ماشاءاللہ آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. ہم مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا چینج جو اسٹوڈیوز میں ہے. حافظ عبدالسلام ثاقب صاحب, وہ ننھے فرشتے, یہاں سے بڑی محبتیں سمیٹ کے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ خبیب احمد. حافظ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے حافظ صاحب, کیا آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انشاءاللہ جیسا کہ آج کا عنوان ہے ہمارے پروگرام کا, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اسی حوالے سے ایک کلام انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. جی پلیز. بنت صدیق زوجائے خیر الورا, بنت صدیق زوجائے خیر الورا, کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. بنت صدیق زوجائے خیر الورا, کون ہے بولیے میری ماں عائشہ, کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. جس کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے, ہاں جس کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے, جس کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے, جس کو بھیجا شاہ انبیاء کے لیے, ہاں جس کو بھیجا شاہ انبیاء کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ, کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. ہاں کون ہے بولیے میری ماں عائشہ, کون ہے بولیے میری ماں عائشہ. کس کے حجرے میں اترے خدا کی وحی, کس کے حجرے میں اترے خدا کی وحی, کس کے حجرے میں اترے
خدا کی وحی سب سے زیادہ کرے پیار جس سے نبی، ہاں سب سے زیادہ کرے پیار جس سے نبی، ساری ازواج میں ایک ہی باخدا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ، ہاں کون ہے بولیے میری ماں عائشہ۔ اور پاک مریم پہ ناپاک تہمت لگی، پاک مریم پہ ناپاک تہمت لگی، پاک مریم پہ ناپاک تہمت لگی، بول اٹھے پنگوڑے سے عیسیٰ نبی، ہاں بول اٹھے پنگوڑے سے عیسیٰ نبی، میری ماں تیرا جب ہوا معاملہ، میری ماں تیرا جب ہوا معاملہ، تیری قسمت میں خود ذات باری گواہ، ہاں تیری قسمت میں خود ذات باری گواہ، بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ۔ اور سیدہ کے تقدس پہ قربان میں، ہاں سیدہ کے تقدس پہ قربان میں، سیدہ کے تقدس پہ قربان میں، عائشہ کی فضیلت ہے قرآن میں، ہاں عائشہ کی فضیلت ہے قرآن میں، سورہ نور اس بات پہ ہے گواہ، ہاں سورہ نور اس بات پہ ہے گواہ، کون ہے بولیے میری ماں عائشہ، کون ہے بولیے میری ماں عائشہ، بنت صدیق زوجائے خیر الورا کون ہے بولیے میری ماں عائشہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سر جیسی گفتگو کر رہے تھے ہم بچوں کے حوالے سے بھی کہ جس طرح تعلیم دی جاتی ہے اور پھر ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، تو اس بارے میں مزید روشنی ڈالیے تاکہ دیکھنے سننے والوں کے بھی دل میں یہ محبت پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف، قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ یہ دینی مدارس اس کے لیے نا ایک چشمہ ہے، ایک دریا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں بچے آتے ہیں، ماں باپ اپنی محبت کے ساتھ دین کی محبت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے بھیجتے ہیں، پھر ان کو آگے تیار کرنا، پالش کرنا یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے حافظ صاحب تھے اور اب یہ خبیب بیٹا ہے، تو یہ ہمارے جامعہ میں، جامعہ محمدیہ میں ماشاءاللہ اس نے حفظ کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی آواز اللہ نے اس کو دی ہے، اور بہت اچھی نعت بھی اس نے ابھی فضیلت حضرت عائشہ میں انہوں نے پڑھی۔ یہ ماں باپ کی محبت دین کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا ایک جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر کہ جو دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے۔ ہمارے اسی حوالے سے ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ فیصل بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ سے، مرکز تو بعد سلفی چوک نشارہ روڈ سے۔ جی حافظ فیصل صاحب۔ جی سر، ہمارا ادارہ ہے ادھر نشارہ روڈ پہ گجرانوالہ سٹی میں، تو الحمدللہ ہمارے پاس ادھر 150 سے زیادہ بچے حفظ القرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 4 سے 5 کلاسیں ہیں، 6-7 اساتذہ کرام ہیں۔ تو ہم اپنے ادارے کی طرف سے جو ہے نا پیغام ٹی وی کے لیے سالانہ جو ہے نا وہ الحمدللہ 10,000 روپے کا اعلان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ گجرانوالہ ضلع میں، پورے گجرانوالہ ضلع میں ہمارے ادارے نے حفظ القرآن کے مقابلہ میں اہل حدیث ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو مقابلہ ہوا تھا، پورے گجرانوالہ سے ہمارے ادارے نے 3ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ حافظ فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ یہ جی واقعی بہت شاندار ادارہ ہے ہمارے حفظ القرآن کا، بڑا مثالی تربیتی ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے پیغام کے لیے 10,000 روپیہ جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے، اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے۔ اداروں سے پیسے نکال کے دوسرے اداروں کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ محبت کا اظہار ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں عرفان بات کر رہا ہوں جی، گجرانوالہ نشارہ روڈ سے، عرفان بشیر۔ جی ماشاءاللہ۔ جی عرفان صاحب فرمائیے۔
جی خیریت ہے, ٹھیک ہے, میرے استاد محترم بھی ٹھیک ہیں, ابراز صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ جی, سب آپ کے اساتذہ بھی ٹھیک ہیں, میں آپ کا شاگرد بھی ٹھیک ہوں جی. اللہ اکبر. جی حافظ صاحب کیا اناؤنس کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں ایک تو جتنے بھی ماشاءاللہ یہ سامعین پیغام کے سب کو السلام علیکم کہتا ہوں. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ اس میں کس طرح تعاون کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری طرف سے بھی ایک عقیدت کا نظرانہ جو ہے وہ قبول کر لیں جی. میں انشاءاللہ 10,000 روپیہ دینا اس کے لیے میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزائے خیر دے. یہ ہمارے بڑے ہونہار ماشاءاللہ شاگرد رہے ہیں. حافظ صاحب بھی شاگرد ہیں یہ ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی کتنی محبت ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی شاگرد ہوں جن کا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ صاحب آپ نے 10,000 ڈونیٹ کیا, تو یہ سر یہ ساری محبتیں ہیں اور یہ جو اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اجازت دیں تو میں ایک اور طرف چھوٹی سی بات. جی پلیز. یہ جو ہمارے حفاظ ہیں, قراء ہیں, ائمہ ہیں, اس بات پہ ذرا غور فرمائیں, سب سے زیادہ عزت و احترام والا مقام مصلی رسول ہے. بے شک. پیچھے دنیا کھڑی ہے, شیخ الحدیث بھی کھڑے ہیں, حفاظ بھی کھڑے ہیں, قراء بھی کھڑے ہیں, لیکن امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں. امام الانبیاء نے اتنا پابند کر دیا ہے, وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. جب وہ اللہ اکبر تکبیر کہے گا تو بعد میں آپ نے کہنی ہے. جب وہ رکوع میں جائے گا تو آپ نے بعد میں رکوع میں جانا ہے. جب وہ سجدے میں جائے گا تو بعد میں سجدے میں جانا ہے. اب وہ امامت سے فارغ ہو کر وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں, اب وہ ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور باقی دنیا نیچے بیٹھی ہوئی. اس سے زیادہ کیا احترام, کیا رسول. ایک لائیو کالر لینے سے پھر ڈیفینیٹلی واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری ابو بکر میرپور آزاد کشمیر. جی قاری ابو بکر صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا اناؤنس کریں گے آپ؟ جناب خیریت ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ 10,000 روپیہ پیغام ٹی وی کے لیے میں دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابراہیم صاحب دیکھیے ماشاءاللہ. قاری صاحب اچھا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. آپ نے پیغام سے محبت کا اظہار کیا, اساتذہ سے محبت کا اظہار کیا, اور اپنے مریدوں سے بھی کہیں. اور اللہ اکبر. ٹھیک ہے قاری ابو بکر صاحب, توفیق دے. بہت شکریہ, آپ نے ڈونیٹ کیا 10,000. ٹھیک ہے. اچھا کالز آ رہی ہیں جی, اور بھی کالز ہیں ابھی, تو وہ چلائیں جی کالر. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, محمد اشرف. جی محمد اشرف صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ فرمائیے کیا اناؤنس کریں گے آپ؟ جی میں 5,000 روپیہ دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی محمد اشرف صاحب ہے نا؟ جی محمد اشرف جلیبیاں میں جناب. جلیبیاں والے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, آپ کا نام سن کے روزے کی حالت میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہمیں. پیغام ٹی وی پہ آپ کا جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ہے, پبلسٹی بھی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے جی, جزاک اللہ. ماشاءاللہ. پھر ہم ان کو کہہ لیتے ہیں میٹھے حاجی صاحب. میٹھے حاجی صاحب ماشاءاللہ. ٹھیک ہے حاجی محمد اشرف صاحب بہت شکریہ, آپ نے 5,000 روپیہ ڈونیٹ کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہے کہ یہ مصلی رسالت کا جو وہ مل جائے, ممبر رسول مل جائے, اور دنیا کے سامنے قال اللہ قال رسول سنائے اور سنے. یہ سب سے اچھی. میں نظامی صاحب شیخ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, میں اس پر ایک گرہ تھوڑی سی لگانا چاہتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مصلی پہ کھڑے ہونے والا یا ممبر پہ کھڑے ہونے والا انتہائی غریب گھرانے کا فرد ہوتا ہے. ہمارے پنجابی زبان میں دیہاتوں میں کہتے ہیں کمی گھرانے کا فرد ہوتا ہے, اگرچہ کوئی ہوتا نہیں, لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال کیا. لیکن جب اس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے نا, جب وہ اس طرح کے اساتذہ سے نکل ہو کر پالش ہو کر نکلتا ہے, تو پھر گاؤں کے چودھری بھی, علاقے کے MNA بھی, MPA بھی, سارے لوگ, بڑے بڑے افسر بھی, سردار بھی, سب اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. اس کی عزت اور احترام سب سے الگ ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ لوگ جب علماء وفات پاتے ہیں نا, فرق ہوتا ہے عام لوگ میں. عام آدمی جب فوت ہوتا ہے نا, تو بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ جاتے ہیں اس کے بیٹوں کو منہ دکھانے کے لیے, جی میں آپ کے باپ کے جنازے میں آیا, آپ بھی ہمارے باپ کے جنازے میں آئیے گا, یا آپ میرے باپ کے جنازے میں آئے تھے, میں بھی آپ کے باپ کے جنازے میں آ گیا, میں نے بدلہ چکا دیا. لیکن جب علماء وفات پاتے ہیں نا, تو لوگ جاتے ہیں جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں, وہ ملتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ وہ جنازہ ایک علم کی عظمت ہے. یہ منہ دکھاوا نہیں ہے, یہ منہ دکھاوا نہیں ہے, یہ خالصتاً اس شخصیت کے لیے. یہ وہ جو علم اس کے دل میں ہے نا, اللہ نے اس کو دیا ہے, جو مقام اس کو دیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں علماء کے جنازوں میں بے شمار خلقت ہوتی ہے, گننے میں نہیں لوگ آتے, اتنی دنیا آتی ہے, اور آگے صرف اللہ کی رضا کے لیے.
منہ دکھانے کے لیے نہیں آتے. بے شک بے شک. اور اس کے ساتھ جو عزت ملتی ہے نا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے میں ایک قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ اپنے قبیلے میں جائیں جو سب سے زیادہ قرآن مجید جس کو آتا ہے نا وہ آپ کی جماعت کروائیں. وہ جب قبیلے میں گئے تو وہ بچہ جو ہے 6-7 سال کا بچہ، جس طرح پہلے بچہ ایک چھوٹا آیا 4 بھائی وہ ادھر کر کے گئے، اس کو اب سب سے زیادہ قرآن مجید آتا ہے. باقی جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے نا وہ جماعت کروائے گا. اب وہ جماعت کروا رہا ہے، باقی سب جو ہے بوڑھے بزرگ جو سارے ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ہے، اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے. آپ ایک جگہ پر رکے تو اذان کی آواز سن کر بعض بچوں نے نقلیں اتارنی شروع کر دی. وہ ان کو زیادہ احساس نہیں تھا تو ان میں ایک ابو محذورہ بھی تھے، انہوں نے بھی نقل اتارنی شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آواز بڑی اچھی ہے، اس بچے کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذان سکھائی اور مؤذن مقرر کر دیا. سر اس پہ ڈیفینیٹلی گفتگو کریں گے. ایک لائیو کالر ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عطاء من عابد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا عطاء الرحمان صاحب. فرمائیے کیا ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں پیغام ٹی وی کے لیے اپنی ذاتی نا اپنی حیثیت کے مطابق 5000 پر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی مزید اس سے زیادہ بھی کروں گا انشاءاللہ عزیز. تو پیغام ٹی وی کے پروگرام سن کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے نا اچھا کرتا رہوں گا اللہ کی توفیق. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ. نظامی صاحب یہ خود عالم دین ہیں ماشاءاللہ، خطیب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے والد محترم بھی خطیب تھے، ان کے بھائی بھی. یہ علماء کا گھرانہ ہے سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ یہ علماء بھی پیغام کے لیے سر محبت ہے نا، یہ خالصاً دین کی محبت ہے. بالکل. ایک لائیو کالر اور ہیں. جی السلام علیکم، کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حسیب الرحمان صاحب فرمائیے. الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ سنائیں حسیب صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. 3000 ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. دیکھیں سر ہم ابھی وہی بات کر رہے تھے کہ یہ خالصتاً دین کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ، دین کی برکت ہے جی ساری. تو جی ابھی یہ سیشن جاری ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، آپ کی لائیو کالز بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. گزارش ہے یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس کار خیر میں تاکہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں اس کا صلہ پا سکے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں حافظ خبیب احمد یہاں سے رخصت مانگ کے جا چکے ہیں اور اب اسٹوڈیوز میں ہمیں ایک اور شخصیت جوائن کر چکی ہیں جو کہ تاجر رہنما ہیں، عبد الرحمان بٹ صاحب. عبد الرحمان بٹ صاحب السلام علیکم کہیں گے آپ کو. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی عبد الرحمان بٹ صاحب کی ایک چیز، جب ہم ابھی ٹرانسمیشن سے پہلے یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے تو ماشاءاللہ بڑی ہستی مسکراتی شخصیت ہے اور خوش گفتار بھی ہیں. ایسے ایسے چٹکلے اور باتیں کر رہے تھے کہ ہنس رہے تھے سارے اور ایک اچھی محفل تھی. تو سر بات بھی کریں گے ڈیفینیٹلی. ابھی لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن، فرمائیے. نوید بھائی یہ بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. میں تاج پورے سے بات کر رہی ہوں مسز خورشید. میں 1 لاکھ روپے ڈونیشن دینا چاہتی ہوں قاری صہیب صاحب کے پروگرام کے. ماشاءاللہ جزاک اللہ مسز خورشید. میں آپ کے سامنے ہوں. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے فون لیے کھڑی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آ گئی ہے جی آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی جی. اور آپ کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ. میں تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں کہ میرے گھر سے راوی روڈ تو بہت دور ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ ادھر کہیں اس میں اسلامک بینک کہیں بھی نزدیک ہو، دبئی اسلامک بینک، وہاں جمع کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل جی بالکل. ہماری ٹیم آپ سے ڈیفینیٹلی رابطہ خود کر لے گی ابھی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے اور آپ ہم سے اسی طرح شفقت فرماتی رہیں. آسانی والا معاملہ بنائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی دیکھیں سر
یہ بھی جذبہ ہے. اور ان کی محبت کا عالم دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. ہم یقیناً ان کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ ان کی محبت ہے یہ ڈیفینیٹلی. تو ہم بٹ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بٹ صاحب آپ سفر کر کے آئے ہیں, ذرا دور سے بھی آئے ہیں, ذرا بتائیے کیا معاملات ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں, کیا کاروبار کے حالات ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ, پیغام ٹی وی کا شکریہ, انہوں نے موقع دیا. ویلکم سر. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ان بزرگوں کی موجودگی میں تو اور زیادہ فخر کی بات ہے, سعادت کی بات ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ خود بیان نہیں کر سکتا. اچھا. یہ ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ 2 بیٹے حافظ قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور منزل سناتے ہیں. اچھا, سناتے, منزل بھی سنا رہے ہیں. ہاں, اور چھوٹے کا نام عیسیٰ ہے. اچھا. بڑا شغلی بندہ ہے, اور وہ مختلف ڈیزائنوں میں تقریریں بھی کرتا ہے, علماء کرام کی نقل. سر یہ بات کرنا بڑی ضروری ہے, ایک لائیو کالر شامل کر لیں, اجازت دیجیے. پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی ضروری ہے, اور یہ سارا سسٹم اسی کا حصہ ہے. اسی کا حصہ ہے. جی, اسی کشش کا معاملہ ہے. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی نوریز ملک صاحب گجرانوالہ سے کال کی, شکریہ. فرمائیے کیا عطیہ کرنا چاہیں گے؟ اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا, ماشاءاللہ علماء کا ایک بہت اچھا گلدستہ آپ کے پاس موجود ہے. جزاک اللہ. بہت ہی محسن اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ میری طرف سے میں 15,000 روپے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 15,000 روپے. نوریز بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. نوریز بھائی آپ کا بہت شکریہ. 2 دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا بازو فریکچر ہو گیا ہے. میں اپنے سارے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ بھائی کے لیے دعا کریں, اللہ پاک ان کو جلدی اور مکمل شفا نصیب فرمائے. آمین. تو بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے 15,000 روپیہ پیغام کے لیے ڈونیٹ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. نوریز ملک انہوں نے کال کی اور انہوں نے 15,000 ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد مکمل صحت عطا. بالکل. تو سر آپ فرما رہے تھے کہ ان کی بیٹی بھی حافظ قرآن ماشاءاللہ, 2 بیٹے بھی حافظ قرآن ہیں اور ایک بیٹی بھی حافظ ہے. اور یہی اثرات ہیں ان کے والد محترم کا اچھا ہونا اور اچھی تربیت کرنا, اچھے مسلک میں آنا, اچھے دوستوں میں آنا. تو یہ سارا وہ سسٹم ہے جس کے تحت اب یہ ہماری جماعت کے ماشاءاللہ ناظم مالیات بھی ماشاءاللہ. لیں جی, اس پہ دوبارہ بات کرنی ہے. ایک اور لائیو کالر ہیں, وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ قاری محمد رمضان بول رہا ہوں. جی قاری محمد رمضان صاحب فرمائیے. علامہ قصوری صاحب بولو. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے کرام کو ماشاءاللہ مبارک. خیر مبارک. جی آواز صاف نہیں آ رہی. آ رہی ہے آواز ہمیں آپ کی, آپ بات کریں. جی ماشاءاللہ. یہ تمام علماء کرام کو میری طرف سے اسلام جی. ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میری طرف سے 5,000 روپیہ جی پیغام ٹی وی کے لیے. ماشاءاللہ بہت شکریہ قاری محمد رمضان صاحب. 5,000 آپ نے عطیہ کیا, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اصل میں سر ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہم جب ٹیلی ویژن کا والیوم آن رکھتے ہیں تو پھر ایکو آتی ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو پراپر سن نہیں پاتے, اور جو ادھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند رکھیے, اور اسی وجہ سے آپ ہمیں سن پائیں گے پراپر. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ حافظ عبد الرحیم ساجد بول رہا ہوں جی, گجرانوالہ سے. جی حافظ صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ڈونیٹ کریں گے آپ, اس کار خیر میں کیا حصہ ڈالیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ جو اللہ نے توفیق دی, انشاءاللہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو جماعت نے شروع کیا ہے, اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں اپنی جماعت سے بھی کوشش کروں گا جی, لیکن اپنا ذاتی طور پہ انشاءاللہ میں 10,000 دوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. قاری صاحب خود بھی جید عالم دین ہیں, بڑے نامور مبلغ ہیں, اور ہمارے بہت بزرگ دوستوں میں سے ہیں. بیٹا بھی عالم دین ہے, بڑا خاندان علماء کا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری بیٹیاں ان کی اعلیٰ پائے کی مبلغہ ہیں ماشاءاللہ. اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ یہ اعزاز دیا ہے. ایسے لوگ کال کر رہے ہیں کہ سر جو دین کی راہ پہ بالکل کارمند ہے. الحمدللہ. تو 10,000 اللہ تعالیٰ ان کا قبول و منظور فرمائے. ہم نے ڈونیٹ کیا.
تو سر میں ابھی شیخ بات کر رہے تھے محترم ہمارے بٹ صاحب، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ دین سے محبت تو ان کی ہے، یہ علماء سے بڑی محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ علماء کی محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ بچے حافظ قرآن ہیں، خود عالم دین نہیں ہے لیکن علماء سے محبت کر کر کے علماء میں شمار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جب کہیں بیٹھتے ہیں تو لوگ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے لوگ ان کو زیادہ اکرام کرتے ہیں. یہ بلا کون سی بات ہے. جی 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 شیخ صاحب یہ بس لگا خدا کا خوف کرو شیخ. اچھا یہ پتہ علامہ صاحب کون سا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ صحبت سے پہچانے جاتے ہیں. مثلاً آپ نے اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے دوستوں کے بارے میں، اس کے ساتھ جو رہنے والے، تو وہ ماشاءاللہ پہلی نظر میں بٹ صاحب دیکھ کے بھی یہی لگ رہے ہیں. 4 بھائی ہیں، میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ہم میں سے کوئی حافظ قرآن ہو ماشاءاللہ، لیکن بدقسمتی ہم کوئی ایسا نہیں معاملہ بنا. میں 2 پارے حفظ کیے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیے. جب میری اولاد ہوئی تو پھر دلی خواہش تھی کہ والد صاحب کی خواہش پوری کی جائے. اللہ نے بیٹی دی، اس نے بھی حفظ کیا. اس کے بعد 2 یک کے بعد دیگرے بیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہے، بلکہ سنا رہے ہیں اپنا. بلکہ بٹ صاحب پہلی نظر میں دیکنے میں ایسی میں سمجھا ماشاءاللہ بڑے کوئی عالم آئے ہیں، تو میں نے کہا میں بڑے احترام سے بات کرتا ہوں. ویسے بھی احترام ہے سر، بہت آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں سر ایک لائیو کالر ہے وہ شامل کر لیں، پھر ڈیفینیٹلی آگے مزید گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جابر خان پیڑا والا سے بات کر رہے ہیں. جی جابر خان صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ بھائی کی حال ہے؟ جابر صاحب اللہ کا شکر، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ بھائی سے ٹھیک ہے، اللہ کا فضل الحمدللہ الحمدللہ. بھائی میں تھوڑا جہا تھانوں آپ ادھر توحفہ سلوکات دے وچوں صدقہ خیرات دے وچوں 5000 روپے نام کرنا بھائی نے. بہت شکریہ بہت شکریہ، تہاڈا اللہ تانوں جزائے خیر دے اور تہاڈا اللہ قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بھائی دعا کرو اللہ میری والدہ نوں جنت جالا مقام عطا فرمائے. آمین آمین. ضرور ضرور انشاءاللہ. سب کی مائیں جو فوت ہو گئی ہیں اللہ سب کو جنتوں میں اکٹھا کرے اور اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ جابر صاحب، آپ نے کال کی. اور جیسی یہ دیکھیں یہ جابر صاحب یہ مزدور آدمی ہے جی ماشاءاللہ، لیکن بڑے سیلف میڈ آدمی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی محبت بہت عطا کی ہے، اپنے والدین کی بہت خدمت گزار ہیں، اور الحمدللہ دیکھیں سر آپ یہ دیکھیں ان کے منہ سے لفظ کیا نکلے، میری والدہ کے لیے. ماشاءاللہ کیا محبت ہے نا سر. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جیسے آپ ابھی اپنے والدین کی محبت کا ذکر کر رہے تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بناؤں. افسوس تھا کہ ہم نہیں کر سکے. جی جب اولاد ہوئی تو پھر یہ طے کیا کہ ہم بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنائیں گے اللہ کے فضل سے. سب بچے تو بٹ صاحب آپ نے کیسے، آپ نے صحبت کیسے پائی، کن کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کیا، کیسے یہ راہ ملی آپ کو؟ بریلوی تھے پہلے، جی متشدد بریلوی تھے. جی پھر وہ روزگار کے لیے سعودی عرب چلے گئے، کافی عرصہ انہوں نے گزارا سعودی عرب. ادھر سے ان کی وہ تربیت کہہ لے، وہ اللہ پاک نے ان کا ذہن چینج کیا تو وہ اس دین کی طرف آ گئے. جی ہم بھی آٹومیٹکلی ان کے ساتھ آپ نے پھر عالم دین اور اس طرح سب میں بیٹھنا شروع کیا. علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا بہت دیر سے، بہت چھوٹی عمر سے ہی نا یہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ علماء میں شامل ہی ہوتے ہیں جی، اور اللہ کے فضل سے دین کی خدمت گزار ہیں. سچی بات ہے. سر ایک لائیو کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں نعیم بٹ بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی نعیم بٹ صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ جی آپ کا ٹی وی چینل جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ایسے پروگرام نشر ہوتے ہیں جس سے دین کو فروغ ملتا ہے. خوش رہیے. میرا الحمدللہ میں یہ 5000 کی ڈونیشن کروں گا آپ کے ٹی وی چینل کے لیے. بہت شکریہ صاحب، شکریہ. مزید کام اور بتا رہے ویسے خیال کریے تو ہے تھوڑا ہے، چلو اللہ قبول فرمائے. نہیں بٹ صاحب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 ویسے تھوڑا ہے آپ کی طرف سے. چلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جذبہ تو ہے نا سر. نہیں بٹ صاحب بہت شکریہ، 5000 آپ نے ڈونیٹ کیا. علامہ صاحب دیکھیں انہوں نے کم از کم یہ تو کہا ہے نا کہ لاج رکھی ہے، لاج رکھی ہے، کوشش کریں. چلیں اچھا. تو آپ فرما رہے تھے کہ پھر آپ نے ماشاءاللہ اس طرح سے سلسلہ آگے. اچھا بچوں کو جس طرح آپ نے کس طرح سے آج کل کے دور میں بچے تو آج کل بڑے ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے بچے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو آپ کیسے ان کو لے کے آئے؟ اصل میں میری کوشش کم ہے، میری زوجہ محترمہ کی نا بہت زیادہ کوشش ہے اس میں. جی وہ روٹین سے سنتی بھی رہی ہیں، یاد بھی کرواتی رہی ہیں. 99% محنت ان کی ہے اللہ کے فضل سے. تو پھر تو ابرار صاحب ان کو بلانا چاہیے تھا. اصل میں یہ انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اصل میں نا میں سمجھتا ہوں جیسے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں اکثر گھرانوں میں نا
بچوں کے حفظ میں، ان کی تربیت میں ماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. مجھے نا ابرار صاحب تھوڑی ٹیکنیکل بات بھی لگ رہی ہے، انہیں پتہ کہ میں نے گھر واپس جانا ہے، اگر میں نے نام نہ لیا تو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو بات ہے نا، پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو بٹ صاحب آپ بڑا ویل پلیڈ، بڑا سیف پلے کر گئے آپ یہاں پہ. بالکل اصل میں نا یہ اکثر گھرانوں میں جو والدین مائیں ہیں نا، بالخصوص باپ تو باہر پھرتا رہتا ہے کاروبار پہ، کام پہ، دکان پہ. فکر معاش ہے، ماں جو ہے نا یہ بہت بڑا کردار اس کا ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، گھر کی تربیت، گھر میں بچے کو سنبھالنا اور بچے کو پھر وہ کرنا. وہ شاید کسی کا قول ہے نا، اس نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. بے شک بے شک. تو یہ مائیں جو ہے نا، یہ اگر بچے ہمارے اچھے ہیں تو ہماری ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہماری ماں ہیں، تو جو امت کی ماں ہیں. بے شک بے شک سر، جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، میرا آنا چاہیے جو امت کی ماں کہلاتی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. بے شک بے شک. سر اسی پہ روشنی ڈالیں، اس سے بھی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں، چونکہ ہم دوسرے معاملات بھی ساتھ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے. ایک دفعہ ازواج مطہرات تشریف فرما تھیں، حضرت فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور باتیں محبت پیار کی ہو رہی تھیں. تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرا بڑا ٹور ہوگا، بڑا وقار ہوگا. چونکہ بات تو سچی ہے کہ میرے والد محترم سید الانبیاء ہیں اور وہ شفیع المذنبین ہیں اور رحمۃ اللہ میرے ابو ہیں، تو میرا سب سے زیادہ ہوگا یہ سلسلہ. تو ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فقیہہ عالمہ، تو فرما لیں گے بیٹا تم بیٹی ہو، میں ماں ہوں. میں ماں ہوں. ماں بیٹی کا جب تقابل کیا جائے تو ماں فائق ہوتی ہے. انہوں نے باتیں کی، پھر اور خیر بات آگے بڑھ. اتنے میں حضرت زینب بول پڑی رضی اللہ عنہ. وہ فرمانے لگی زوجنی کنہ اہالی کنہ، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کروائے ہوئے ہیں، میرا نکاح رب العالمین نے کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا نکاح تو رب العالمین نے کیا ہوا ہے. پھر بات اور آگے بڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک کر رہی ہو، سب فیصلے ہوں گے جب جوڑے بن کر جنت میں جائیں گے تو فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ. اللہ اکبر. سر اس میں دوبارہ آئیں گے، ایک لائیو کالر ہمیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہوگی. تو سر وہ بات تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے جو صاحب فرما رہے ہیں. ہاں جی، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ بات فرمائی. وازواج امہاتہم، جو ان کی ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. تو یہ پھر جو ماں، پہلی جو ماں بنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری اولاد انہی سے ہوئی. جی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کانت خدیجہ تو قضا و قضا و قضا. اور کئی دفعہ حضرت عائشہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں، وہ ماں جی تھے، بوڑھے تھے، چلے گئے دنیا سے، تو بار بار ان کا نام لیتی ہوں. سر ایک لائیو کالر شامل کر لیں، اجازت دیجیے گا پلیز. السلام علیکم. کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم، بولیے، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. ڈسکنیکٹ ہوگی، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، دیکھتی ہے ٹیم ہماری. اچھا تو آپ نے کہا تو بات یہ ہو رہی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ زندہ رہی ہیں ساری اولاد ہونے سے ہوئی ہے، اور آپ نے کوئی شادی نہ اللہ نے کروائی ہے نبی پاک نے کروائی ہے. اور ایسا ایک معیار ہے کہ اس دور میں کہ رسول اکرم کی علیہ السلام عمر 25 برس ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر 40 سال ہے. 40 ایئرس. جی. اور اس دور کی وہ انتہائی قابل احترام شخصیت، مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اور بڑے بڑے لوگ خواہش رکھتے رہے کہ کہیں ان کے ساتھ ہمارا، جبکہ 2 نکاح پہلے ہوئے، اس میں اولادیں بھی ہوئیں، اور 40 برس اور پھر 25 سال، پھر یہ سلسلے سارے چلے. اللہ نے بیٹیاں بھی دیں، بیٹے بھی دیے، سارے سلسلے ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ نے رشتے کروائے ہیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب تک وہ زندہ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی اور نکاح نہیں کیا، اور ان کو یاد کرتے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں جی عائشہ فرمایا کرتی تھی، وہ ماں جی تھے اور دنیا سے چلے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیویاں بھی دی ہیں. تو آپ مسکرا کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ کانت خدیجہ تو قضا و قضا، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے، محترم شیخ تائید فرمائیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے محل کا تذکرہ کیا. ان کا ایک محل ہے موتی کا. کیوں جی؟ پورا موتی، ایک موتی ہے موتی، اور اس کے اندر تقریباً 60 میل کا اندازہ ہے. 60 میل کا اندازہ اس کا ہو جائے میں ایک کوئی پلر نہیں ہے، ایک موتی پلر نہیں ہے. یہ محل ہے کوئی بیم بھی نہیں ہے. جو امت کی ماں، جو امت کی ماں، حضرت قاسم کی ماں، حضرت زینب کی ماں، رقیہ کی ماں، ام کلثوم کی ماں، فاطمہ زہرا کی ماں، یہ وہ ماں ہے
جو امت کی روحانی ماں ہے. بلا مبالغہ ملکۃ العرب کہا جاتا تھا. جی جی. اور یہ صحیح کہا جاتا تھا. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت اور شان دی ہوئی تھی, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. اور ان کی وفا کا یہ عالم تھا. ہم شیخ محترم بتاتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں ہم لوگ, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں یہ آئیں, گھر آئیں, تو ایسا محسوس ہوا پیارے پیغمبر خاموش ہیں. پوچھا کیا ہوا, تو فرمایا کہ تیرے پاس اتنی مال و دولت ہے. تو یہ اللہ اکبر, انہوں نے کہا میرا مال و دولت سارا آپ کا جیسے جی چاہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ, یعنی لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا, وقف کر دیا اسلام کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب اسلام کی دعوت آپ نے دینا شروع کی تو سب سے پہلے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا وہ آپ ہی تھے. اور آپ کی عزت و عظمت کی گواہی سب سے بڑی کہتے ہیں بیوی جو ہے نا, وہ جو اصل گواہی بیوی کی ہوتی ہے. لیں جی, یہ بٹ صاحب پہ بات آنے والی ہے, میں دوبارہ آؤں گا بٹ صاحب کی طرف. ایک لائیو کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں جی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں, فرمائیے. میں عنایت اللہ بول رہا ہوں گجرالے تو. جی کون بول رہے ہیں؟ میں عنایت اللہ بول رہا ہوں گجرالے تو. عنایت اللہ صاحب. جی عنایت اللہ صاحب فرمائیے. ہاں جی, کیسے سے بات کرنی ہے؟ جی جی وہ سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. ہاں جی سن رہے ہیں, بات سن رہے ہیں, بولو. 5,000 کے دینے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ 5,000 پیغام ٹی وی واسطے 5,000 روپیہ. ٹھیک ہو گیا, اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ, خیر دے جی, بہت شکریہ عنایت اللہ صاحب. 5,000 روپے آپ نے یہاں پہ عطیہ کیا, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑی گواہی کسی مرد کے لیے ہوتی ہے نا, معاشرے میں, خاندان میں, اس کی بیوی کی گواہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جلوت و خلوت کی ساتھی ہوتی ہے. اس کا کردار کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, زبان کیسی ہے, ملنا کیسا ہے, بولنا چالنا کیسا ہے, گھر میں کیسا ہے, باہر کیسا ہے, سب سے بڑی گواہی وہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے جو گواہی دے دی ہے نا آپ کے بارے میں, دنیا میں شاید ایسی گواہی کسی کو جو ہے نا وہ نصیب نہ ہو جیسی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے گواہی دی ہے. تو آج کی جو ہے نا وہ شوہروں کے لیے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں, تو بیویوں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ناز بھی تھا, پیار بھی تھا, اور آپس میں محبت و الفت بھی تھی. کبھی کبھی جو ہے نا وہ گھریلو ماحول میں یہ بہترین مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. شامل کرتے ہیں کالر. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی حاجی صاحب میں بول رہا ہوں پیرا والا سے. جی حاجی آصف صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے؟ جی قاضی صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی جی سن رہے ہیں, وہ آپ کو فرمائیے. سن رہا ہوں حضرت. جی قاضی صاحب خیریت سے ٹھیک ہو, یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی تو ہم دیکھ کے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ میر صاحب کام کر رہے تھے. سبحان اللہ. جی جی انشاءاللہ میں 5,000 روپیہ عطیہ کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ حاجی آصف صاحب, آپ نے 5,000 روپیہ ڈونیٹ کیا, عطیہ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت اسی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء ازواج مطہرات سے فرمایا ہوا تھا, ایک خلوت ہوتی ہے, ایک جلوت ہوتی ہے. میرے جو کام آپ خلوت میں دیکھیں سر عام جلوت میں بیان کریں, ازواج مطہرات سے. یعنی بیویاں تو رازدار ہیں ہی نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جو مجھے خلوت میں دیکھو, کوئی بندہ ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا امام الانبیاء کے علاوہ. یہ اعزاز ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک. تو یہی سلسلہ چلتا چلتا جب یہ زوجیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو وہ کس طرح آئیں, کس طرح رشتہ ہوا. مجھے وہ بات یاد ہے کہ جب الزامات لگے تھے, توبت لگی تھی, تو آپ حضرت بریرہ سے پوچھ رہے ہیں, ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں, علی مرتضیٰ سے پوچھ رہے ہیں, عمر فاروق تک جب بات آئی رضی اللہ عنہ, تو وہ بجائے تبصرہ کرنے کے انہوں نے نبی پاک سے اجازت مانگی, اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ نے فرمایا بتاؤ عمر. تو وہ فرمانے لگے, یہ عرض کرنے لگے, آپ یہ بتائیں کہ یہ عائشہ کا رشتہ آپ سے کس نے کروایا, کیسے رشتہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام اشارہ فرمایا تھا, رشتہ اللہ نے کروایا. رشتہ اللہ نے کروایا تھا. سر اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی ناصر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ. جی ناصر صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے؟
جی فون آیا آپ کی طرف سے، پیغام ٹی وی کی طرف سے. جی ناصر مہر صاحب. جی جناب. ناصر مہر صاحب ابرار ظہیر بول رہا ہوں. جی مولانا صاحب ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. تو ہی سناؤ. جی شکر اللہ کا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں پیغام کو آپ؟ جی الحمدللہ روزانہ دیکھتے ہیں سر. ماشاء اللہ. کیا عطیہ کرنا چاہیں گے؟ کیا کرنا چاہیں گے آج؟ 5000 روپیہ میں عطیہ کرتا ہوں جی پیغام ٹی وی کو. ماشاء اللہ جناب ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. ناصر مہر صاحب بھی علماء سے بہت محبت کرنے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کال کرنے کا شکریہ. تو جناب سر آپ اپنا تعارف کرائیں نا. میں اپنا تعارف کرواؤں؟ میرا تعارف تو پیغام ٹیلی ویژن ہے سر. میرے بہت اچھے دوست ہیں جی طارق رشید صاحب. اچھا. پاک شٹل کمپنی ہے ان کی. جی. پچھلے ماہ بھی انہوں نے 50,000 روپیہ دیا تھا. 50,000 روپے آج ہے. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر طارق رشید صاحب پاک شٹل کمپنی گجرانوالہ. طارق رشید صاحب جی گجرانوالہ سے، اور انہوں نے یہ 50,000 روپیہ عطیہ کیا ہے جی. یہ بھیجا ہے اور علامہ صاحب کے توسط سے میں نے وصول کر لیا یہ 50,000. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کے لیے یہ سبب بنے راحت کا اور سکون کا. اور علامہ صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کے دیے میں سے دینا اور پھر اس دینے کے بعد آپ اس کے نظارے بھی دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے اور جس کو نصیب ہو جائے. اللہ نے نظارے دکھائے ہیں اور اہل علم نے اس پہ رہنمائی بھی فرمائی. حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے جب آدمی کنگال ہو جائے، بیمار ہو جائے اور بڑا مضطرب ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اس کو چاہیے صدقہ کر کے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار میں شیئر کر لے، تجارت کر لے، اللہ سے تجارت اللہ سے تجارت کر لے، صدقہ خیرات کر کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جی 1 لاکھ روپیہ ہے جی. یہ ہمارے ایک بہت پیارے مرحوم بزرگ ہیں محترم حاجی سعید نظامی صاحب، جیولر سعید جیولر کے نام سے. ان کے بیٹے ہیں حافظ عمران صاحب، ان کی طرف سے پیغام ٹی وی کے لیے 1 لاکھ روپیہ. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام دوبارہ بتائیے. حاجی عمران سعید صاحب جی نظامی صاحب سعید جیولرز والے گجرانوالہ سے. گجرانوالہ 1 لاکھ روپیہ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے بھیجا جی. نظامی صاحب میرے ہم نام ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اور یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ تجارت کرنی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کر لیں آپ تجارت. اس میں ہر طرح سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ فائدے میں یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جی. میں تو یہ کہوں گا. میں نے کہا دیر ہوگی کال نہیں کوئی آئی تو چلیں ہم ہی جو ہے نا وہ کالر بن جائیں. سر یہ کال تو وہی ہے جو ڈائریکٹ آپ کے تھرو آئی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ. تو یہ کالیں تو ملتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ بہتر کرے، آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. تو بٹ صاحب کی طرف آتے ہیں. بٹ صاحب اب آپ فرمائیے کہ ایک تو آپ کو محبت دین کے حوالے سے، پھر بچوں کو آپ نے تعلیم دلوائی ہے، تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بیٹے آپ کی منزل بھی سنا رہے ہیں، آپ کو بیٹی بھی آپ نے حافظہ ان کو قرآن حفظ کروایا، آگے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ دین کے حوالے سے؟ بیٹی میری جی BS کر رہی ہے زیالوجی میں، بیٹا ایک 10th میں ہے، ایک وہ اس نے میٹرک کر لیا لیکن وہ آگے نہیں موو کرا کرے. میں کاروبار کے لیے نا میں یہی پلان ہے اس کو. باقی بچے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر جس طرح ابھی یہ کار خیر کی ہم بات کر رہے ہیں، حصہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ بھی حصہ ڈالیے اس گفتگو میں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں ایک قدم آگے آنا چاہیے، ہمیں دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے خود بھی آگے آنا چاہیے، اپنی فیملیز، اپنے عزیز و اقارب، اپنے آس پاس جان پہچان کے لوگوں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے آپ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ایک کھجور، بلکہ ایک حدیث میں آدھی کھجور آتا، تو میں اسے بڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دوں. احد پہاڑ کو چھوٹا نہیں، 8 میل کے اندر پھیلا ہوا ہے. یعنی اتنا اجر و ثواب اس کا ہو جاتا ہے کہ اتنا ایک آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے اور احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب مل جائے. ٹھیک ہے. پھر قرآن ایک لائیو کالر ہیں سر، ان کو شامل کر لیں. جی آمنہ صاحبہ ہیں اوکاڑا سے. السلام علیکم. جی آمنہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ، فرمائیے. وعلیکم السلام. جی ایک تو میرا سوال ہے اور دوسرا میں نے ڈونیٹ بھی کرنا ہے. جی آپ اناؤنس کر دیں کیا ڈونیٹ کرنا ہے، پھر سوال بھی لے لیتے ہیں. 5000 ڈونیٹ کرنا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی آمنہ صاحبہ اوکاڑا سے 5000 روپے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. جی اب سوال بھی پوچھ لیں آپ.
اور سوال میرا یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بچہ آیا تھا جس نے 4 ماہ میں حفظ کیا قرآن پاک. جی جی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس نے بھی 6 پاس کی ہے نا. جی. تو میری ماما کافی پریشان ہے نا, کیونکہ اکثر نیوز میں سنتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں میں تشدد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو میرا چھوٹا بھائی خوف میں ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا, میں حفظ نہیں کروں گا, مجھے گھر میں حفظ کرا دو. تو میں نے کہنا تھا کہ ابھی تو ہم اکاڑا میں ہیں, لیکن ابھی ہماری پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ہے, تو ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہم احمد کو ضرور ضرور کس مدرسے میں کریں. جی آمنہ, بہت شکریہ اکاڑا سے آپ نے کال کی, ڈونیٹ کیا, اور سوال کا جواب میں فوری طور پہ ابرار صاحب سے لیتا ہوں. جی سر. میری بہن, آپ سے نا پیغام کے جو ذمہ داران ہیں نا, ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی نا کلیکشن کے لیے, آپ کی جو آپ نے ڈونیشن اناؤنس کی ہے وہ لینے کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اسلام آباد میں بہترین مدارس ہیں جہاں پہ اخلاقیات کا بھی بہت خیال کیا جاتا ہے اور کردار سازی بھی ہوتی ہے, تربیت بھی بہت ہوتی ہے. یہ اصل میں نا ایک پروپیگنڈا ہے جو مدارس کے خلاف کیا جاتا ہے. جی مدارس میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. مدارس میں کچھ نہیں ہوتا. جتنا کچھ مدارس میں ہوتا ہے نعوذ باللہ اس سے کہیں زیادہ اسکولوں اور کالجوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ اسکولوں اور کالجوں میں تو وہ یعنی کہ اتنا وہ شور نہیں ہوتا, لیکن مدارس چونکہ ایک ٹارگٹ ہے باقاعدہ, تو اس کو وہ کیا جاتا ہے. تو میں یہ جو پیغام کی انتظامیہ کے لوگ ہیں نا, انشاءاللہ یہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے. اسلام آباد میں بہت اچھے اچھے مدارس ہیں. بس سر وہ کچھ چیزیں پورٹرے بھی کی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سم ریزن. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہے سر, وہ شامل کر دیں. جی السلام علیکم, اعجاز حسن صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, ٹھیک ہو سے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے اعجاز صاحب؟ جی میں 5000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہوں گا, اور ابرار بھائی اور سید لیوی صاحب شیخ اور عبد الرحمان بٹ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز حسن صاحب 5000 روپے انہیں ڈونیٹ کیا, بہت شکریہ. اچھا سر, اصل میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک لگن ہوتی ہے, اندر کی بات ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. باقی معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. لیکن اصل میں نا پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے نا, ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ ہے نا, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. بے شک ایسے کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے. اب دیکھیں کس قدر خوف کی بات ہے کہ ایک بچہ وہ گھبرا رہا ہے اس بات سے کہ میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک, ایک لائیو کالر ہیں جو شامل کر لیتے ہیں. جی سعید صاحب السلام علیکم, گجرانوالہ سے آپ نے کال کی, بہت شکریہ. فرمائیے کیا کہیں گے. جی جی سعید صاحب بولیے, سن رہے ہیں آپ کو. جی میں محمد سعید ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. جی محمد سعید صاحب. جی جی جناب حنجرہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. صاحب آپ سنائیے. جی جی اللہ کا شکر الحمدللہ. ٹی وی کی طرف سے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی سمجھ نہیں آئی, کیا کہا؟ جی پیغام ٹی وی کی طرف سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی پیغام ٹی وی میں بات کر رہے ہیں. ابراہیم صاحب انشاءاللہ میری طرف سے 10,000 روپے انشاءاللہ ڈونیشن دوں گا میں پیغام ٹی وی چینل کو, آگے کتاب و سنت کی ترویج کے لیے, دین محمد کی خالص دین کی شان کے لیے جو ورکنگ جاری ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ہم قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد سعید حنجرہ صاحب, 10,000 روپے آپ نے ڈونیٹ کیا, بہت شکریہ. یہ جی ایڈوکیٹ ہیں, ڈسٹرکٹ بار گجرانوالہ کے سینئر ممبر ہیں. جی اور بہت محبت کرنے والے ہیں جو ہے نا وہ پیغام ٹی وی کے ساتھ, اسی لیے وہ پوچھ رہے تھے باقاعدہ کہ پیغام ٹی وی سے. جی سر نے جو خدشات کا اظہار کیا, ابھی کسی بھی معاشرے میں کوئی غلط بات ہو تو وہ بری ہے, لیکن آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھیں قریب دور میں یا قصور کے علاقے کے جو سارے وارداتیں ہوئی ہیں پچھلے دور میں, ان میں کون لوگ تھے؟ یہ مدرسے کے لوگ تھے. چند دن پہلے ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے, اپنی ساس سسر کو قتل کر دیا ہے, اس طرح قتل کیا. یہ کوئی دینی ماحول سے نکلا ہوا بچہ تھا. جی یہ وہی لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے ہیں, کالجوں سے نکلے ہوئے ہیں, یہ دوسرے معاشرے کے لوگ ہیں. لیکن یہ ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے دینی مدارس کو اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دینی مدارس میں اللہ کی توفیق سے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام نہیں, اس طرح کا حرکت نہیں ہوتی ہوگی, لیکن دوسرے معاشرے کے مقابلے میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. 1% یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے, ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک ٹاپک علیحدہ بن جائے گا. ایک ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں جی عبدالسلام صاحب. جی السلام علیکم عبدالسلام صاحب, فرمائیے کیا کہیں گے آپ. وعلیکم السلام. جی جی الحمدللہ, جی فرمائیے. پروگرام دیکھا تھا میں آپ کا. جی جی بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی
دین کی خدمت کر رہے ہیں. جزاک اللہ تو جزاک اللہ. میں چاہ رہا تھا کہ اپنی توفیق کے مطابق میں بھی کچھ حصہ ڈالوں. جی پلیز. خصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مشکل گجرانوالہ کے جناب مولانا نادر رفیق صاحب ہمارے رہنما رہنما اور مولانا مراد صاحب, میں دل سے ان کی اتنی عزت اور محبت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے پر ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی فرمائیے. میں 10,000 روپے جو ہے نا وہ اس طرح کہنے میں ڈونیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ عبدالسلام صاحب, 10,000 روپے آپ نے ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. جی ایک اور لائیو کالر ہیں. جی السلام علیکم, عبدالقدوس صاحب ہیں. جی عبدالقدوس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالقدوس صاحب فرمائیے. جی محترم کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ. آپ سنائیں صدیقی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ سنائیں. ماشاءاللہ. جی سر کیا ڈونیٹ کریں گے آپ, کیا کرنا چاہیں گے عبدالقدوس صاحب؟ ہاں میری طرف سے تو پہلے تو آپ کو نا خوشی کی مبارک. ہاں جی ہاں جی, سلسلہ جو شروع کیا ہے, ہاں جی بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. ہاں جی میری طرف سے میں 10,000 روپے کا نا. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ عبدالقدوس صاحب, 10,000 ڈونیٹ کیا. خیر دے. صدیقی صاحب بھی خطیب ہیں خود. اچھا ماشاءاللہ, بڑے عالم دین ہیں. میرپور میں خطابت کرتا ہوں. میرپور میں ماشاءاللہ یہ پڑھاتے ہیں, ہمارے گجرانوالہ کے ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے, علمی شخصیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ صدیقی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. اچھا سر ہم کم ٹو دا ٹاپک تھوڑا وہ بھی شامل کر لیں. دیکھنے سننے والے کہیں گے ٹاپک تو آج بیچ میں ہی کہیں رہ گئے اور معاملات. تو یہ فرمائیے گا کہ صاحب اصل میں درمیان میں نا کال آ جاتی ہے سلسلہ. میں شیخ سے کہتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ کرنے کا جو جذبہ تھا نا وہ بیان کریں. جی جی. تو وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدقہ کرتی تھی نا تو وہ بھول جایا کرتی تھی سارا کچھ نا. ان کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کو نا کچھ پیسے بھیجا کرتے تھے. ایک دن نا انہوں نے پیسے آئے تو سارے پیسے خرچ کر دیے, صدقہ کر دیا ٹوٹل. جی. تو جب انہوں نے سارا پیسہ صدقہ کر دیا تو افطاری کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی. تو اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ سے کہو کہ مجھے کچھ بھیجے, میں نے افطاری کرنی ہے. تو عبداللہ کی زبان سے اتنا نکلا کہ خالہ جان سے کہیں کہ سارا اتنا دھیان سے خرچ کر لیا کریں, اتنا خرچ کر بے دھیانے میں خرچ کر دیتی ہیں. تو اس بات سے ناراض ہو گئی, ان سے کہتی ہیں میں نے ملاقات نہیں, تیری شکل نہیں میں نے دیکھنی, تو انہیں مجھے روکا کیوں ہے اس بات سے کہ میں صدقہ. اس پہ سر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی بندے کو ناراضگی ہوتی ہے, وہ انہیں گلہ کیا ہوگا اس وقت, لیکن آگے کوئی سبق ہوگا ڈیفینیٹلی اس پہ. مولانا طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم مولانا طیب صاحب, فرمائیے کیا کہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ڈونیشن کا سلسلہ ہے اس میں ہم بھی تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. جی پلیز. تو اس حوالے سے 5,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ مولانا طیب صاحب, 5,000 روپے کا حصہ. یہ مولانا طیب صاحب جی جماعت کے بہت بڑے ہمارے ملک پاکستان کے نامور عالم دین گزرے ہیں. مولانا محمد رفیق سلفی صاحب راولی سے, گجرانوالہ سے. جی جی. ان کے یہ پوتے ہیں اور خود لیکچرر ہیں گورنمنٹ کالج میں, اور بہت اچھے خطیب ہیں. اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا بات کرنے کا. تو انہوں نے یہ علماء کی محبت ہے, دیکھیں پیغام کے ساتھ. یہ خود بڑے اچھے لیکچرر ہیں, بہت زبردست قسم کی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. تو سخاوت والا وہی واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ناظرین اگر اس پر غور فرمائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا میرے گھر میں کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا. سخی اتنی تھیں, یعنی ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے نا. جی جی. بہت سارے پہلو ہیں, ہر پہلو میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو انہوں نے سخاوت کی اور پیسہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو بعد میں جب اگر کسی نے روکا تو اس پر ناراض ہوئی کہ مجھے روکا کیوں جا رہا ہے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ ہمارے جو خواتین ہیں نا ان کے اندر صدقے کا جذبہ زیادہ ہے. عام اللہ منشاءاللہ, یعنی جنرل عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو خواتین ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے اپنی زیور تک اتار کے دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ظاہر ہے وہ اپنے خاوندوں کی اجازت کے ساتھ ہی دیتی ہیں, بغیر اس کے تو اجازت دیتے نہیں ہیں, لیکن دیتی ہیں. تو پیغام ٹی وی کے لیے بھی میں خواتین اسلام جو ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں ان سے جو پیغام ٹی وی دیکھنے والی ہیں, میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا قدم بڑھایا کریں. اور پیغام ٹی وی کے لیے جو جیسے ابھی ہمیں پتہ چل رہا تھا, ڈیفینیٹلی اور بھی اس پہ بات کرتے ہیں. سر ایک لائیو کالر ہیں, وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, نثار صاحب ہیں بالا کوٹ سے. جی فرمائیے نثار صاحب. جی الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ جی دعائیں آپ کی نثار صاحب. فرمائیے کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے آپ.
سب سے پہلے تو میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو کہ جو اتنا اچھا سسٹم چلا رہے ہیں. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. تو سر آپ کیا عطیہ کرنا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ ماہانہ 1000 روپیہ تعاون انشاءاللہ کیا کروں گا. ماہانہ 1000. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکات سے نوازے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے, تو آپ وہ فرما رہے تھے. سالانہ 12,000 روپے ان کا بنتا ہے انشاءاللہ, یہ اللہ کے فضل سے دیں. اللہ قبول کرے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جو ہمارا یہ پیغام ٹی وی کے لیے خواتین کو آگے بڑھنے کی میں درخواست کر رہا ہوں نا, یہ بہت سارے دیکھیں جہاں پر خواتین کے اندر نیکی کے جذبہ زیادہ ہے نا, وہاں پہ خواتین کی اکثریت ہی ہوتی ہے جو دین سے دور بھی ہو جاتی ہے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں, مائیں اچھی مائیں ہوں تو اچھی نسل تیار ہوتی ہے. اگر خود ماں کی تربیت نہ ہوئی ہو, ماں کو دین نہ ملا ہوا ہو, ماں کے ساتھ عمل کا جذبہ نہ ہو, تو اولاد بھی آگے سے پھر نہ وہ اسی طرح بکھر جاتی ہے. ایک لائیو کالر جو لیتے ہیں, بلال فیصل آباد سے ہیں. جی بلال, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی, فرمائیے کیا ڈونیٹ کریں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو مولانا ابرار جلیل صاحب کو ہدیہ تقسیمات فرمائیے گا. جی جی ابرار صاحب بہت شکریہ. رانا بلال ربانی صاحب, علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. جی جی بہت شکریہ جی سر. دوسرا یہ ہے کہ پیغام ٹی وی ہماری جو ہے کہہ لیں کہ ہماری جان ہے, ہماری شان ہے الحمدللہ. پیغام ٹی وی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے ماشاء اللہ. اس وقت پیغام ٹی وی کے لیے ان دنوں جو ایام رواں ہیں, جی جی, ایام میں 1000 روپیہ جو ہے میں اپنی طرف سے ڈونیٹ کر رہا ہوں. یہ آپ کا 1000 1 لاکھ کے برابر ہے رانا صاحب. جی بہت شکریہ جی. تو باقی انشاءاللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ بلال صاحب. سالانہ 6000 روپیہ جو ہے جی جی اپنی طرف سے انشاءاللہ جو ہے وہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. دیکھیں میں نے کہا تھا نا 1000 روپیہ لاکھ کے برابر ہے, ساتھ ہی 6000 روپیہ آ گیا نا سالانہ. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے, مزید دوستوں کو بھی رغبت دلائیں. اس سلسلے کی کڑیاں ملتی ہیں, بہت پیچھے جائیں آپ. جی جب غزوہ تبوک کے لیے ڈونیٹ ہو رہا تھا تو عثمان رضی اللہ اونٹ بھی دے رہے تھے, انہوں نے گھوڑے بھی دیے اور 1000 دینار دیا. 1000 دینار جو اشرفی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ناظرین سن رہے ہیں, 20 دینار اگر ہو نا جی نظامی صاحب, 20 دینار تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے. 20 دینار کا 7.5 تولے یہ اس کا نصاب ہے, تو 1000 کے کتنے بندے ہوں؟ پیغمبر علیہ السلام اسراء شریف کو اچھال رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی کے ذہن میں جذبہ پیدا ہوا کہ کسی نے گھوڑے دیے ہیں, اونٹ دیے ہیں, چاندی دی ہے, سونا دیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں کیا کروں؟ لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک یہودی کے ساتھ جا کر بات کی کہ میں تیرے باغ کو پانی پلاؤں گا, میری کتنی مزدوری ملے گی. ساری رات اس کو جس طرح بھی مشق سے پانی پلاتے رہے. تو 4 سیر کھجوریں, 2 سیر گھر والوں کے لیے, تو 2 سیر نبی علیہ السلام کے جب لائے تو یہ ساری داستان وحی کے ذریعے امام الانبیاء کو اللہ نے سنائے کہ یہ آپ کا مرید یہ ہدیہ ڈونیٹ لے کے آ رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی قدردانی فرمائی ہے کہ اپنا دامن آگے کر کے نا, جولی آگے کر کے وہ کھجوریں سمیٹی اور ان سارے ڈھیروں ایک ایک کھجور رکھی اور فرمایا آج یہ کھجوریں سارے سامان پہ سب کا دے. اللہ اکبر. سر اسی کو مزید ڈسکس کریں گے. حکیم عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. سر فرمائیے کیا کہیں گے آپ, ڈونیشن کیا کریں گے آپ؟ کریں گے جو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی. جی جی فرمائیے فرمائیے, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. جی جی بولیے, سن رہے ہیں آپ کو. جی 5000 روپے میری طرف سے. ماشاء اللہ. حکیم عمران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شیخ محترم, کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ. صاحب ساتھ ہی ہیں آپ کے, افضل جمال صاحب پاس ہی ہیں. جزاک اللہ خیر دی, اللہ برکت دے آپ کو. امیر محترم پوچھ رہے ہیں کہ حکیم افضل جمال صاحب ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں میں اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. آپ کا یہ دیا ہوا انشاءاللہ خیر کا باعث ہوگا. بہت شکریہ جی. 5000 روپیہ حکیم عمران صاحب نے ڈونیٹ کیا. تو سر آپ فرما رہے تھے کہ جھولی اٹھا کے پیغمبر علیہ السلام نے اس میں کھجوریں سمیٹ کے تو ڈھیروں کو سجائی رکھی
اور فرمایا یہ کھجور ان تمام سامان سے سب کر لے گئی ہے۔ اور اس پیچھے بات کیا تھی؟ جذبہ اخلاص تھا نا، کہ میرے پاس اگر ہو تو میں بھی ایسے ایسے خرچ کروں، میرے پاس ہو تو میں بھی ایسے طرح خرچ کروں۔ تو اس میں 5,000 10,000 کی بات نہیں، بات تو جذبے کی ہے۔ 1,000 وہ 1,000 کی بات ہو، 100 کی بات ہو، میں سمجھتا ہوں جو اس نے حصہ ڈالنا ہے، حصہ جس نے ڈال لیا ہے وہ سمجھ لو پیغام ٹی وی کا شیئر ہولڈر ہو گیا۔ یہ ہمارا پیغام ہے پیغام ٹی وی کے حوالے سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بڑی سخاوت کرتے تھے، جس میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو پھر آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تیز آندھی چلتی، تیز آندھی کی طرح، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یہ جب مربی جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہو تو پھر آگے جو لوگ ہیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر ایک کے اندر یہی جذبہ۔ ایک آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رات بستر پہ لیٹا پریشان دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، لگا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو یا اللہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں ان صحابہ میں سے جس نے میرے ساتھ بالفرض کسی نے زیادتی کی ہے نا، میں ان سب زیادتیوں کو معاف کرتا ہوں، یہ میری طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ کیا بات، یہ ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک قسم ہے صدقے کی نا، ایک قسم ہے کہ اگلے کو معاف کرتے ہیں۔ لوگ ناراض ہیں یہ جن کو جن سے میں ناراض ہوں میں ان کو معاف کرتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا لفظ یہ بھی ہے کہ اگر اس کا قرضہ دینا ہے تو اس کو معاف کر دیجیے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو معاف کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے نا، یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وجود کے 360 جو جوڑ ہیں ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ تو صحابہ ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ ہم 60 کھجوریں بھی 360 کھجوریں بھی دیں، وہ کتنی ساری بنتی ہیں؟ پھر اس کا صاف راستہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر، کسی کو راستہ دکھا دو وہ بھی صدقہ ہے، اگر یہ پیغام ٹی وی کا یہ جو پروگرام کسی کو سکھا دو بتا دو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں یا اس میں آپ اپنا شیئر کر راستے کانٹا اٹھا کے رکھے اس کے لیے بھی صدقہ ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں پیغام ٹی وی کے ذریعے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خود مجھے بتایا کہ پیغام کے جو ٹکر چلتے ہیں نا نیچے اسکرین پہ احادیث کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاپیاں بھر لی ہیں حدیثیں لکھ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پیغام کی کوئی حدیث بیان ہوتی ہے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ اگر پیغام سے دیکھ دے کہ 40 حدیثیں یاد کر لے، کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر کی سفارش کا حقدار ہو جائے، تو پیغام کے ہر معاون کو اس کا اجر اس میں شریک ہو جائے گا، اجر میں شریک ہو جائے گا ہر معاون۔ اللہ کے یہاں ثواب کی کمی ہر ٹیم ممبر اس میں شامل ہو گیا جس نے جو اپنی ایفرٹ دی ہے، جو بھی جس انداز میں بھی پیغام کے ساتھ جو منسلک ہے نا، وہ یعنی کہ پیغام کے پے سے لے کے میم تک ہر بندہ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک جہاں تک یہ سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، آپ کا حصہ آپ کو ملتا رہے گا۔ سب سے خوبصورت چیز اس میں یہی ہے۔ یہ جی ایک جذبہ ایسا ہے، کوئی دور تھا کہ جب ہم دیکھتے کوئی چینل جو ہے مذہبی چینل، اس کے اوپر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اپنے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی کہ کاش ہمارا بھی اس طرح کا کوئی چینل ہو۔ گجرانوالہ میں ابتدائی طور پر حدیث ٹی وی کے نام سے ابتدائی کام ہوا، اور پھر وہاں ہم نے امیر محترم کو بھی ایک دفعہ بلایا گجرانوالہ میں، تو ان کو بھی یہ صورتحال بتائی کہ لوگ جو ہیں غلط باتیں بھی بعض اوقات لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، تو ہمیں اپنا چینل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے یہ ایک تحریک جو ہے پیغام ٹی وی کی مین جو ہے گجرانوالہ سے اٹھی ہے، اور یہاں بھی جو دوست احباب جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ وہ حدیث ٹی وی کا میں نے نام رکھا تھا، پھر وہ آگے تحریک چلی، تو یہ ایک صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ جب تک یہ پیغام ٹی وی چلتا رہے گا انشاءاللہ وہ جنہوں نے ابتدا میں محنت کی ہے اور اب تک محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ بے شک سے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم عبدالغفار صاحب، فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبدالغفار صاحب، سب سے پہلے تو میرے جو مرکزیہ سٹی گجرانوالہ کی قیادت ہے، میری طرف سے سلام محبت ہو ان کو۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام۔ اور ساتھ ساتھ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو مسلک کے دین کے اشاعت کا پیغام ٹی وی ہے،
تو اس میں ہماری جماعت کا کردار بھی ماشاءاللہ سنہرے روپ میں ہے. تو میں اپنی طرف سے 3000 روپے جو ہے نا وہ عطیہ کرتا ہوں پیغام. جی جزاک اللہ، جزاک شکریہ اللہ. ثاقب صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عبدالغفار یہ صاحب تحفہ اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. جی عبدالغفار صاحب نے 3000 روپے عطیہ کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی جی یہ بھی عالم دین ہے ماشاء اللہ. اچھا سر، آج جتنی بھی کالز آ رہی ہیں زیادہ تر ایسے ہی آ رہی ہیں علماء ماشاءاللہ. یہ پیری فقیری جو ہے نا اسی سے پیری مریدی کی لائن چل سر رہی ہے. ایک کالر اور ہیں، وہ شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. سجاد صاحب السلام علیکم، فرمائیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سجاد احمد بصرہ صاحب گجرانوالہ سے آپ کال کر رہے ہیں، شکریہ. کیا عطیہ کرنا چاہیں گے؟ قلعہ کالے والا سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے. جی 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 سجاد صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں، پھر بات ہو سکے گی. 5000 انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر بصرہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی ہو گیا بند. جی بہت شکریہ سجاد احمد بصرہ صاحب. معصومیت ہے نا سر، سادگی میں ہو جاتا ہے اس طرح سے. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے یہ ساری محبتیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ ساری محبتیں ہیں، دین کی محبتیں ہیں، دین سے محبتیں ہیں. جی جی اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کو. اللہ کا بڑا عجیب سٹائل ہے، اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حد کر دی ہے. وہ بندہ جو توبہ کرنے والا ہے، خوش ہونے والا ہے، تو اللہ نے رسالت ایمان میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اور توبہ پہ کتنا راضی ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے مثال دی اس بندے کی جس کا وہ سامان اور اونٹنی غائب ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا، سو گیا، جاگا، اونٹنی سامان سمیت جو ہے وہ سرانے پہ کھڑی ہے. اتنا خوش ہوا اللہ سے. نظامی صاحب اللہ سے خطاب کرتا ہے، اللہ انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ خوشی کے بات وہ ٹھیک کر رہا ہے، اللہ کو اللہ ہی سمجھتا ہے، بندہ نہیں بنا رہا. لیکن الفاظ اس کے یہ ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر ایسے زیادہ راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک لائیو کالر ہیں سر، وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، یاسین صاحب ہیں گجرانوالہ سے. فرمائیے یاسین صاحب کیا کہیں گے؟ جی یاسین صاحب کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی فرمائیے. سب احباب کو میرا سلام اور 5000 روپے نا عطیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ صاحب آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. زیارت نہیں ہوئی لیکن قبول ہے. ماشاء اللہ. محمد یاسین صاحب جنہوں نے 5000 روپے عطیہ کیا. خرچ کرنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 1 درہم خرچ کرے گا اس کو 700 درہم اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 1 درہم خرچ کرے 700 درہم. اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی، الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. وہ تمہارے سامنے تم ایک بیج بوتے ہو اور اس ایک بیج سے 700 دانہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ تم روز دیکھتے ہو اپنے معاشرے کے اندر. اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر کوئی 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نہ صرف 700 گنا بلکہ 1400 گنے تک بھی بڑھا دیتا ہے. یہ اصل وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہی جذبہ لوگوں کو کھینچتا ہے دینی کام کی طرف. تو اس طرح ہر ایک شخص کے دل کے اندر یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوں. بنیاد اس پہ ہے ایمان اور توکل کی کہ اندر کتنا مضبوط ہے. مجھے یاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، سر راہ بیٹھے ہوئے تھے تو سائل آیا تو انہوں نے گھر صبح 6 درہم دیے تھے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ عنہ، یہ سنبھال کے رکھو، آج سامان لانا ہے گھر کا. 6 روپے سمجھ. سائل آیا تو وہ ہے ثلث تک، یعنی 1 بیٹا 3 حصہ تک خرچ کرنا ہے. تو آپ نے گھر پیغام بھیجا کہ 2 درہم دے دو، سائل کو دینے ہیں. حضرت فاطمہ تو رضی اللہ عنہ نے مدد کر لی کہ آپ نے خود ہی رکھے ہیں، سامان لانا ہے. اب وہ جلال آ گیا کہ میں خامد ہوں تو اس نے انکار کر دیا. پیغام آیا کہ 6 ہی بھیج دو. اللہ اکبر. اب جب فرمان گیا نا کہ اب جلالی پیغام آ گیا تب 6 دے دیے، سائل کو دیے 6 لے کو چلا گیا. میدان صاحب ہو گئے، گھر میں کوئی شاید. اتنے میں ایک آدمی ادھر سے آیا، اس کے پاس اونٹ تھا. تو حضرت علی سے کہنے لگا جی اونٹ خریدو گے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے میں نے کیا خریدنے. کہنے لگے نہیں اگر آپ خریدنے ہیں تو ادھار میں دے دیتا ہوں. کہتے چلو چاہے میں ادھار لے لیتا ہوں. سودا ہو گیا.
کرو سودا جی. سودا ہو گیا 200 درہم کا. وہ 200 درہم کا دے کے اونٹ ادھر باندھ کے چلا گیا. ایک اور اتنے میں ہمارے بٹ صاحب جیسا کوئی بزرگ ہوگا وہ آیا, پیسے اس اچھا بٹ صاحب کو شامل کر لیا ہے اس لیے کہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے. وہ آئے, ان کے پاس جو پیسے تھے تو حضرت علی کے پاس اونٹ تھا, تو وہ کہنے لگے جی اونٹ علی صاحب آپ کے ہیں؟ آپ نے اونٹ تو میرا ہے, بیچو گے؟ کہنے لگے میں بیچنا تو ہے لیکن میں نے نقد بیچنا ہے. کہنے لگے میں خریدنے لگا تھا, میرے کو پیسے ہیں, سودا کرو. جب سودا کیا تو سودا ہوا 260 کا. اللہ اکبر. 200 اس کے گھر بھیجے اور گھر بھیجے 60. منگوائے کتنے تھے؟ 6 منگوائے تھے. تو 60 بھیجے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ جب بات ہوئی تو فاطمہ سے پوچھا انہوں نے کہ یہ 60 کہاں سے آ گئے؟ 6 آپ نے منگوائے تھے. تو انہوں نے وہی آیت پڑھی جو حوالہ دیا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. 10 سے تو اللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک لائیو کالر شامل کر لیں پھر گفتگو یہ سے جوڑتے ہیں. جی بہت شکریہ. آصف صاحب ہیں جی گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم آصف صاحب, فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا چل ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. میں سب کو پیغام ٹی وی میں آپ سب کو جو ہے وہ بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول اور منظور فرمائے. میرا نام حافظ آصف سہیل ہے, میں باغبان پورہ مسجد انوار توحید الحدیث میں نا خطیب ہوں. ماشاء اللہ. جی جی فرمائیے آصف صاحب, کیا عطیہ کرنا چاہیں گے؟ اور مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ اس کے پیغام ٹی وی کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں فنڈ. جی تو میری طرف سے 5000 روپیہ جو ہے وہ میں دینا چاہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ حافظ آصف سہیل صاحب, آپ نے 5000 عطیہ کیا. اور ابرار صاحب بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو سر آپ وہ فرما رہے تھے کہ گھر سے منگوائے 6. میرے پاس ایک دفعہ وہ ڈبل شاہ والا قصہ جو تھا نا, تو لوگ آئے جی, وہ کہنے لگے جی وہ ڈبل شاہ جو, میں نے کہا پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اے جی وہ 1 لاکھ دیں تو اتنے دنوں میں وہ 2 لاکھ. میں نے کہا بس صرف اتنا؟ وہ کہنے لگا آپ ہی کرتے ہو؟ جی جی میں بھی کرتا ہوں, بتانا. میں نے کہا نہیں میں کرتا ہوں, میرے پہ ایک پارٹی ہے. اچھا جب میں پارٹی کا تعارف کروایا نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کچھ اوپر چلے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ شیئر کرتا ہے نا 10 گنا سے شروع کر, 1 کا 10, پھر 70, پھر 700, پھر 1400, پھر 2800, پھر اللہ طول. اللہ طول. ٹھیک ہے سر, میں ایک کال لے لیتا ہوں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جناب مرتضیٰ بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم بٹ صاحب, فرمائیے. جی السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہو؟ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ سناؤ سے ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. کی دے رہے ہو بھائی برار صاحب؟ اپنا باقی اپنے مالی دوست کمزوری نے. اچھا میں انشاءاللہ نے 2 دن تک جنہ ہو سکے گا تو تک وہ فنڈ پہنچا دیا گا. جی ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مرتضیٰ بٹ صاحب, وعدہ کر لیا انہوں نے. بڑے سادہ سے بندے ہیں ہمارے, بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ. وعدہ کیا انشاءاللہ پہنچائیں گے. پہنچ جائیں گے. تو صحابہ کا ایک جذبہ ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. جی وہ کیسانی کا دور تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلہ کا آنا تھا, شام کے علاقے سے سامان آنا تھا. تو وہ جب پہنچا تو لوگ آئے کہ اس وقت جو ہے قیمت بہت بڑھے گی, اسی نے کہا جی آپ کو دگنا منافع دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو اس سے بڑا آفر ہے, تو میں تو اس طرح نہیں دوں گا. اس نے کہا 3 گنا 4 گنا 5. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس سے زیادہ آفر ہے. سارے پریشان کہ اتنا کون ہے جو اتنی بڑی اتنا منافع دینے والا ہے. تو صبح کے وقت جب ہوا تو انہوں نے سارا ہی اپنا مال جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. لوگوں کو سمجھ آیا کہ واقعی حضرت عثمان کے پاس تو بہت بڑی آفر تھی. کم از کم 10 گنا ہے تو پھر 700 گنا تو 1400 گنا, یہ تو بہت بڑی آفر. ایک لائیو کالر ہے سر, وہ شامل کرتے ہیں. عبدالرزاق صاحب لاہور سے ہیں. جی السلام علیکم عبدالرزاق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے. جی میری طرف سے سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری طرف سے 5000 روپیہ پیغام ٹی وی کو. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں لگتا ہے. ہماری ساری فیملی بہت اچھے اس سے دیکھتی ہے, دین دیکھتی ہے, اور ہمیں بڑا ماشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور پیغام سب کے لیے اللہ باعث ہدایت بنائے رکھے, کسی آزمائش سے بچائے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب, 5000 آپ نے ڈونیٹ کیا. جی سر. اس طرح یہ جذبہ صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا. ان کے لیے سب سے بڑی یہی چیز ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک جو ہے نا ران وہ بچ گئی ہے, باقی سب تو
صدقہ کر دیا. فرمایا جو صدقہ کر دیا وہی بچا ہے, وہ سب باقی تو سب یہ جو بچا ہے یہ نہیں بچا, وہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ بچ گیا. حافظ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں, اصل چیز یہ ہوتی ہے صحابہ کرام کا اور خالص جو مسلمان ہوتے ہیں نا ان کا جذبہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کا. بے شک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مال بھی قربان کرتے ہیں, وقت بھی قربان کرتے ہیں, صلاحیت بھی قربان کرتے ہیں, اولاد بھی قربان کرتے ہیں, حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں. سب کچھ قربان کرتے ہیں. مقصد ان کا ہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, احمد صاحب ہے گوجرانوالہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم احمد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر حافظ احمد صاحب گوجرانوالہ سے, فرمائیے کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں حافظ احمد ناگی بات کر رہا ہوں, صدر جمعیت طلباء گوجرانوالہ سے. جی 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 ڈاکٹر صاحب فرمائیے فرمائیے. ہمارے شہر کے امیر محترم خیریت سے ہیں, ناظرین خیریت سے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سر کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, جمعیت طلباء کی طرف سے مسجد امیر گوجرانوالہ کے لیے 3000 روپے ڈونیشن کا اعلان کرتے ہیں. کتنا سر؟ کتنا؟ 3000 روپے. 3000 روپیز. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ناگی صاحب, بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا بٹ صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, ان کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر آپ نے تو ان کو بولنے نہیں دینا, میں ذرا ان کو بھی تو شامل کروں نا. عمران صاحب کو سامعین بھی ہونے چاہیے. نہیں سر اتنا سامعین بس کر دیں, ہمارے ویورشپ ماشاء اللہ ہے آلریڈی. اب تو بلوائیں گے سر, اب تو بلوائیں گے. جی پھر ہی بولیں گے. ہاں جی بالکل بالکل. تو سر یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی ماشاءاللہ صدقہ خیرات اور ان معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں, ذرا آپ بھی فرمائیے نا. انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے انفرادی, انشاءاللہ جلدی پہنچے گا ہمارا بھی انفارمیشن نا. اصل میں نے مجھے سے شیئر کیا تھا. جی جی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں بھی خدمت کروں. مثلا ایک میرے سے شیئر بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں, کسی کو اگر کتاب خرید کے یا چھپوا کے جس میں 40 حدیث ہوں تاکہ بچے اس کو یاد کریں, حفظ کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک ہدیہ دیتا ہے, کوئی حدیث شریف کتاب ہدیہ دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ ہے. وہ اس سے ایک نے اس نے بات پڑھی, اس کو اس نے یاد کر دیا اور اس کو اجر ثواب انشاءاللہ رضی اس طرح ملنا ہے جس طرح کہ اس کو ہوا ہے. جی اور اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں, فرض کریں ان کے کہنے سے ایک آدمی نماز شروع کر دیتا ہے اور نمازی بن جاتا ہے, اللہ نے اسے توفیق دی ہے, عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. حرم پاک مکی حرم میں جب اس نے نماز پڑھی تو وہاں ایک نماز 1,00,000 کا اجر ملے گا. اس وہاں نماز پڑھنے والے نمازی کو 1,00,000 کا اجر, 1,00,000 ان کے کھاتے میں. اللہ اکبر. کیونکہ ان کی مدد سے, ان کی رہنمائی سے. تو میں اس پہ تحسین پیش کرنا چاہتا اپنی جماعت کے بزرگوں کو جنہوں نے پیغام کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں, اور عالم اسلام نہیں پوری دنیا تقریباً, میرے بھائی کہہ رہے تھے 80 ممالک میں تقریباً 80% پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا پاکستان اور دنیا کے غالباً 200 کے قریب ممالک میں یہ الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو شوز کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے. کا آپ اندازہ فرمائیں کہ کس حد تک لوگوں تک یہ میسج دین کا, اسلام کا, حدیث کا, قرآن کا, فتاووں کا جو مل رہا ہے, اور ان فتاووں کی بنیاد پر لوگ اپنا ایمان بھی بچا رہے ہیں, عزت بھی محفوظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہے سر, وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, وقاص گجر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی سر. السلام. جی کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. وقاص بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو جزا دے, آپ نے یہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ آمین کاغذ شروع کی ہے. آمین آمین. جی عطیہ کیا کریں گے وقاص گجر صاحب؟ جی 10,000 روپے کر لیں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ کی آواز سن کے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے بڑا مصروف, یہ بڑے مصروف شخصیت ہیں جی, بڑا انہوں نے محمد وقاص گجر صاحب 10,000 انہوں نے ڈونیٹ کیا. اصل میں پتہ کیا سر, جب تھرو آؤٹ کالز آ رہی ہیں تو سم ٹائمز کسی کو میں بھی فیل ہو جائے کہ ہم نے جلدی کال کاٹ دی ہے یا بات کاٹ دی. گزارش یہ ہے سب سے, سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, سب ہمارے سر آنکھوں پہ اور محبت سے وہ کال کریں, لیکن کیونکہ ایک کیو ہے اور کال پہ کال آ رہی ہوتی ہے تو پھر مختصر بات ہمیں سن کے تو کال منقطع کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال آپ فرما رہے تھے. جی میں ایئرس کا یہی جو ہے نا وہ کر رہا تھا کہ دوستوں کی یہ پیغام ٹی وی کے ساتھ جو محبت ہے نا, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پیغام ٹی وی دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور اصل تعلیمات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں, لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا, ان کے گھریلو مسائل تھے, انہوں نے پیغام ٹی وی سے رابطہ کیا اور ان کے گھریلو مسائل حل ہوئے.
ان کے عقیدے کے مسائل تھے، انہوں نے یہاں پہ دیکھا اور ان کو سمجھ آئی، حل کیا. جیسے میں نے پہلے بتایا، ایک خاتون نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں احادیث کی میں نے 2 کاپیاں رجسٹر پر لی ہیں 2 میں نے. اب وہ حدیثیں جو لکھ رہی ہے، یاد کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ثواب جو ہے نا وہ ثواب کا میٹر جو ہے نا وہ چل رہا ہے. پیغام کے ہر فرد کا، پیغام بنانے والوں کا، پیغام چلانے والوں کا، پیغام کے معاونین کا، ہر ایک کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے اس پر بڑا ہی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت نا. جی یہ بڑا جذبہ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ فاستبقوا الخیرات، تو صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میری نیکیاں کتنی ہیں. سب وہ نیکیوں کا حساب کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو انہوں نے غور کیا کہ جو امیر آدمی ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے کر نہیں سکتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے چلے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا آسان سا امر بتا دیا. فرمایا آپ لوگ جو ہے نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، آپ کو بھی اللہ اتنا ہی اجر و ثواب دے دے گا. اللہ اکبر. انہوں نے جب یہ کام شروع کر دیا، دوسرے تاجر آئے نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں نماز کے بعد؟ بیٹھ جاتی یہ پتہ نہیں کیا ہاتھوں پہ کیا گنتے ہیں. انہوں نے ٹول لگائی، پتہ کروایا، تو انہوں نے کہا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ نے ان کو یہ عمل بتایا. اگلی نماز آئی تو وہ تاجر حضرات بھی یہ شروع ہو گئے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا ہم بھی یہ کمائی کریں، وہ ہم بھی یہ کمائی کریں. وہ دوسرے پھر چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، آپ نے جو ہمیں عمل بتایا تھا وہ یہ انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے. جذبہ موجود ہوتا ہے. صدیق اکبر نے سارا دے دیا، عمر فاروق نے نصف دیا، تو یہ وہ نصف وہ ساری رات مزدوری کر کے 4 سیر لے آیا. یہ سب جس کو جو توفیق ہوئی. اصل چیز یہ ہے ہر ایک کا درد ہے اللہ کی رضا. جی وہ کہتے ہیں میرا رب راضی ہو جائے ہم پر، جیسے بھی ہے، جس طریقے سے بھی ہے. وہ ایک بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے نا، ایک عورت اپنا بچہ لے کے آ گئی، آپ نے فرمایا اس کو جنگ میں لے جا کے اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری فرمایا اس کے لیے نہیں لائی کہ اس کی حفاظت کریں، دشمن کا تیر آپ کی طرف ہے، اس بچے کو آگے اللہ، یہ بچہ شہید ہو جائے گا، میں شہیدوں کی ماؤں میں شمار ہو جاؤں گی. اور یہ جذبہ ہے، صرف جذبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے. ان کو شوق ہے. ان کو آج ہمارے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے نا، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، بالخصوص عورتوں کو، مردوں کو، وہ یہی ہے کہ اپنی جو ہے نا فکر کا زاویہ اس کو تبدیل کریں. ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا سے ہٹ کے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، اللہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ دوڑو اللہ کی طرف. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ. یہ پیغام ہمیں بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. تو یہ کس لیے؟ اس لیے اللہ پاک تو اپنے رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. ایک لائیو کالر ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، اسماعیل صاحب ہیں گجرانوالہ سے. سر جناب علی کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے، کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے اسماعیل صاحب؟ یہ اصل میں نا لیٹ آپ نے رابطہ کیا ہے، رمضان تو تقریباً آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے. یہ چاہیے پہلے دنوں میں آپ رابطہ کرتے نا تو پھر چلو زیادہ ہو جاتا، لیکن فی الحال میری طرف سے صرف 5,000. ابرار صاحب ان سے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا یہ 5,000 بھی 50,000 کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میاں محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ سے 5,000 انہوں نے ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اچھا سر، تھوڑی اب گفتگو یہ بھی لاتے ہیں جس طرح ہم نے شروع میں احادیث کا ذکر کیا تھا، اما عائشہ کے حوالے سے، اما خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے. یہ شادی ہوئی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت اما عائشہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یہ شادی کیسے ہوئی؟ ذرا اس پہ آج روشنی ڈالیے. گزارش یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ادھر اللہ ہے، ادھر رسول ہیں، تو وہ ما ینطق الہوا، یہ تو مسئلہ سامنے رکھنا چاہیے. جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسالت مآب نے رشتہ طلب کیا، آپ محفوظ فرمائی. اصل منظوری تو مرضی دفتر میں ہو چکی تھی. ہاں جی جب مرضی دفتر میں منظوریاں ہو جائیں تو نیچے والے سارے راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کا نکاح ہوا. یہ آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 6 برس تھی. اور اس میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ تاریخ عرب میں جب آپ کی رخصتی ہوئی تھی 9 سال عمر تھی. 9 سال عمر میں بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، عرب کی تاریخ میں 9 سال کی نانی ثابت ہے.
ماشاءاللہ 18 سال 21 سال کی نانی ثابت ہے جی 21 برس کی نانی ثابت ہے. اور اس میں میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. سن 2010 میں ہمارا جو رسالہ ہے نا جماعت کا الاعتصام، اس کے اندر ایک ڈیٹیل آئی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ دنیا کے اندر کم عمر مائیں اور زیادہ عمر والی مائیں کیسے بنی ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ 29 اکتوبر 2010 کا جو المجلہ ہے الاعتصام اس کے اندر ڈیٹیل ہے کس کس ملک میں کم از کم عمر کی ماں بنی ہے. اس میں 9 سال بھی ہے، 11 سال بھی ہے، حتیٰ کہ 8 سال بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہیں جی وہ شامل کرتے ہیں. ریحان اظہر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم ریحان صاحب. وعلیکم السلام. جی ریحان اظہر صاحب کیا کہیں گے آپ، فرمائیے. سر ابرار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی ابرار صاحب سے کیجیے بات. السلام علیکم ریحان صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. ماشاء اللہ. پیغام کے لیے کیا دے رہے ہیں پیغام کو آپ؟ جی پیغام کو دعائیں دے رہے ہیں اور تھوڑا سا ریلیشن دے رہے ہیں بس. دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے نا، دوا بھی دیں. جی جی وہ بھی ہے جناب. جی 5000 تک. ماشاء اللہ، اللہ آپ کا قبول فرمائے جی، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ خیر. ریحان اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈسکس سے، اور انہوں نے 5000 ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تو علامہ صاحب جیسے جی حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ جو ہیں وہ سبز رنگ کے ریشمی لباس کے اندر دکھائی گئی خواب کے اندر. تو 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. آپ نے جب دیکھا اس کو کھول کے تو حضرت عائشہ تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عائشہ کی یہ ہے جو آپ کی ہونے والی بیوی ہے. سر ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. عذرا بی بی گوجرانوالہ سے میں کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم، کیسی ہیں میم آپ، خیریت سے ہیں؟ میں عذرا بول رہی ہوں گوجرانوالہ سے. جی بہت شکریہ عذرا صاحبہ، فرمائیے کیا آپ عطیہ کرنا چاہیں گی؟ جی میں عطیہ کر 1 لاکھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی ہماری بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی آپ کا اکاؤنٹ آ رہا ہے نیچے، ادھر جمع کروا دیں گے. ہاں جی ہاں جی ہماری ٹیم ساتھ موجود ہے. آپ گوجرانوالہ میں ہی جو ہے نا وہ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ ہم یہاں جمع کروا دیں گے. حافظ عمران عریف صاحب یہاں تشریف فرما ہے، وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ سے لے کے یہاں جمع کروا دیں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ. عذرا بی بی گوجرانوالہ سے 1 لاکھ انہوں نے ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ بھی جذبہ ہے سر، بہت بڑا، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی ہونے والی زوجہ محترمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے حکم سے یہ میری زوجہ بنیں گی. اس طرح پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پایا. تو یہ اس کی ابتدا تھی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خواب کے اندر، انبیاء کی خواب تو آپ کو پتہ ہے وہی ہوتی ہے، وہی کا حصہ ہوتا ہے. آپ کو پھر یقین ہو گیا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ نا بڑا ایک نقشہ کھینچتے ہیں. ادیب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک اپنا تخیل ہوتا ہے نا، وہ بڑا نقشہ کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا منظر ہوگا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے ہوں گے اور وہاں سے پھر نکاح ہوا ہوگا، اور بعد میں پھر جب رخصتی کا وقت آیا تو پیارے پیغمبر نے کیسے، وہ کیا ایک عجیب یعنی کہ نا وہ منظر ہوتا ہے. یہ ایمان افروز چیزیں ہیں، ہماری محبت کا اظہار ہے. بے شک. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے نا وہ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت کی شمع ہمیشہ جلتی ہے. وہ جلے بھی کیوں نہ، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے تھے. جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں ہی وہ حدیث بیان فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا، فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہیں. تو مردوں میں سے فرمایا عائشہ کے بابا سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو یہ اس خاندان کے ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑا گہرا تھا، بہت گہرا تھا. یہ بھی ایک روایت آتی ہے، پتہ نہیں سند کے اعتبار سے تو شیخ بتائیں گے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. مجھے میرا دل چاہتا ہے میری نظر ہو، چہرہ آپ کا ہو، میرا جی چاہتا ہے مال میرا ہو، خرچ آپ کریں، اور میرا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے خدمت میں آئے. اللہ یہ ایسا انتظام یعنی کہ قدرتی طور پہ یہ ایسا ہو رہا تھا. محبتیں تھیں آپس میں، اور ان کا آپس کا جو تعلق تھا بہت گہرا تعلق تھا.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت صدیق اکبر. دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والوں میں، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں میں اولین جو لوگ ہیں ان میں کون ہیں؟ آپ کے گھرانے کے افراد کے علاوہ گھرانے سے باہر سب سے پہلے جس نے مانا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے مانا ہے. اور پھر مانا ایسے نہیں مانا کہ کوئی دلیل مانگ کے مانا ہو یا کوئی اور چیز، مانا ہے تو مانا ہے. مانا تو مانا ہے. سلیمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم سلیمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال جناب، ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ. بتائیے سر کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی 10,000 روپیہ تھا. جی سلمان صاحب نے 10,000. سلمان غنی صاحب جی یہ جید عالم دین ہیں، مدرس ہیں اور خطیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوا ہے. مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ برکتوں سے نوازے. آپ کا بہت شکریہ، آمین. آپ نے پیغام کو سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے اور آپ کے لیے اللہ بہت ساری برکتوں کے دروازے کھولے. آمین. سلمان غنی صاحب انہوں نے 10,000 ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تو سر آپ کمپلیٹ کیجئے جو آپ فرما رہے تھے. میں وہی بات کر رہا تھا، اس خاندان کا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، جو راز کی باتیں کسی سے نہیں آپ کرتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لیتے تھے. اور آپ نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، عائشہ کے بابا کے احسانوں کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا. تو یہ ان کی محبتیں تھیں آپس میں. ہمیں ہماری بیٹیوں کو نا بالخصوص میں اکثر کہا کرتا ہوں سورت نور پڑھانی چاہیے. نکاح سے پہلے نا بیٹیوں کے ان کو سورت نور ضرور پڑھانی چاہیے. ایک لائیو کالر ہے جی، وہ شامل کرتے ہیں. احسان الہی صاحب گوجرانوالا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم احسان الہی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں قائدین گوجرانوالا کو سلام پیش کرتا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. جی گوجرانوالا کی طرف سے جی 5,000 کا اعلان کرتا ہوں. 5,000 آپ نے جی ڈونیٹ کیا. بہت شکریہ احسان الہی صاحب. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. احسان صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا بہترین خادم بنائے. آمین. جانے صاحب میرے سامنے یہ نقشہ آ رہا تھا جی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے ماجی عائشہ صدیقہ پر تہمت کا مسئلہ ہوا تو پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کیسے نکاح ہوا، کیسے عقد میں آئی. پھر انہوں نے جلال میں آ کے نا نیام سے تلوار نکال لی اور انہوں نے فرمایا جو کہے گا نا کہ عائشہ کو آپ کی عقد سے الگ کر دیا جائے میں گردن اڑا دوں گا. اور سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس وقت تک اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. نبی پاک نے فرمایا عمر تو نے مسئلہ حل کر دیا ہے، آؤ پتہ کریں جس کی بیٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ ساری روایت ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ابوبکر صدیق کے دروازے پر گھر جب گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی من. تو لکھنے والوں نے پھر لکھا ہے کہ ابوبکر تیرے دروازے پر رحمت عالم پیغمبر. اللہ اکبر. اللہ. تو ماجی عائشہ فرماتی ہیں جب دروازہ کھولا گیا حضور تشریف لائے، گھر میں آپ کی خوشبو پھیل گئی. اللہ. میرا ایک دفعہ جی چاہا کہ میں چمٹ کر اپنی ساری داستان غم رسول پاک کو سناؤں. اللہ. لیکن آپ نے جب تشریف رکھا تو آپ نے خطاب فرمایا عائشہ تیرے بارے میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، اگر تیرے سے غلطی ہوئی ہے فتوبی اللہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. اگر ایسی بات نہیں ہے کوئی تو اللہ تیری بریت کر دیں گے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے. میں نے اپنے ابو سے کہا کہ رسالت میں آپ کو جواب دو، لیکن میرے والد صاحب نبی پاک کو جواب دینے سے خاموش ہو گئے. ماں ام رومان سے کہا، وہ بھی خاموش ہو گئی کہ ہم نبی پاک کو اپنی صفائیاں نہیں دے سکتے. پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خطبہ پڑھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ خطاب کیا. میرے بارے میں آپ نے جو باتیں سنی ہیں اگر میں مان جاؤں ایسے ہوا ہے، میرا رب جانتا ہے ایسے نہیں ہوا، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوں گے. اگر میں مان جاؤں ایسے ہوا ہے جس طرح تم نے سنا ہے تو میرا رب جانتا ہے ایسے نہیں ہوا، آپ پھر راضی ہو جائیں گے. لیکن میں نے اپنا کیس بڑی عدالت میں جمع کرا دیا ہوا ہے. یہ اتنی بات کر کے تو ماں جی فرماتی ہیں میں اٹھ کر نہ چارپائی پہ جا کے لیٹ گئی، لیکن میں نے ادھر جب چلک کے دیکھا تو میں ادھر گئی، ادھر آسمان سے جبرائیل وحی لے کر. اللہ اکبر. یہ تھی وہ سورہ نور کی آیات جو آپ کی صفائی کی شہادت اللہ نے دی. فرماتی ہیں میں پھر سمجھ گئی اب دنیا میں سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا فیصلہ آنے والا ہے. بے شک. جب وحی کی حالت ختم ہوئی تو چونکہ جب وحی آتی آپ کب کپڑ آتی آپ کب اپنی چادر بھی اپنے چہرے پہ اوڑھ لیا کرتے تھے. جب میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ ننگا کیا تو آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح بدلے منیر ہوتا. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے ابشری عائشہ تو
عائشہ خوش ہو جا، عرش کے مالک نے تیری بریت کا اعلان کیا۔ اللہ ماں جی فرمایا کرتی تھی مجھے یہ تو یقین تھا اللہ مجھے بری کر دے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا میرے بارے میں اللہ بول کے قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اسی لیے آغاز میں کہا کہ ہماری بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے، نکاح سے پہلے سورۃ نور کا ترجمہ و تشریح تفسیر ضرور پڑھانی چاہیے، ان کو پتہ چلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا پتہ چلے گا، کردار کا پتہ چلے گا، ایک بچی کا کردار کیسا ہونا چاہیے ان کو پتہ چلے گا اس میں نا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر والدین کو توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ہی سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے جس میں تمام امت مسلمہ کو شامل کیجئے، ہمارے پیارے پاکستان کو شامل کیجئے، ہمارے پیارے پیغام ٹیلی ویژن کو، ہماری پوری ٹیم کو شامل کیجئے، ربنا ہم سب آتنا کو فی شامل الدنیا کیجئے۔ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم احفظنا کما تحفظ عبادک الصالحین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزولهم ووسع مدخلهم، اللہم اعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وقلبا سلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی دعا میں ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہم سے تعاون کر رہے ہیں، ہم ان سب کو بھی شامل کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمان میرے ساتھ موجود رہے مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب، آپ تشریف لائے سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ موجود رہے جنہوں نے گفتگو تھوڑی کم کی لیکن شامل رہے عبد الرحمن بٹ صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر علامہ محمد سعید کلیروی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا آنے کا بہت شکریہ سر۔ اور صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف صاحب، آپ تشریف لائے سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے تمام معزز مہمان جو تشریف لائے اور ان کی محبتیں ہم نے سمیٹیں اور انہوں نے جو پیغام سے محبت کا اظہار کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے آج ہم سے تعاون کیا، معاونین جتنے رہے ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعلان کر دینا چاہیے افطار۔